خواتین و حضرات، میں کچھ جذباتی بھی ہو رہا ہوں اس وقت۔ گزشتہ 2 برسوں میں تقریباً یہ اسٹیج ہے، یہ ڈائس ہے، یہ مائک ہے، میں تو نیا نہیں ہوں یہاں کے لیے۔ حالات ملک کے اور بین الاقوامی سطح پہ ایسے رہے کہ ہم ایک دوسرے کو روبرو دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ میں شکر گزار ہوں اردو اکیڈمی کا، آج یہ بزم آراستہ کی گئی، ہم آپ ایک دوسرے کو ایک سامنے دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم نے دعا بھی کی کہ اللہ کرے حالات سازگار ہوں اور اب ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے۔ یہی دعا ہے ہماری کہ حالات سازگار ہوں، زندگی معمول پہ آ جائے۔ آج کا یہ پروگرام کچھ خاص اس لیے ہے کہ اردو اکیڈمی کی تاریخ میں بہت سارے لینڈ مارکس آپ نے دیکھے ہیں، سب شناسا چہرے ہیں۔ یہ فرسٹ ایکسٹرنل لیکچر ہے اولڈ دہلی کے حوالے سے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بینر پہ، اولڈ دہلی بریف ڈسکرپشن۔ یہ ایک پوری سیریز ہے جس میں اور بھی لیکچرز ہوں گے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج اس بزم کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے دہلی اردو اکیڈمی کے بہت ہی فعال، بڑے متحرک، مطالعہ کے بڑے شوقین سیکریٹری محمد احسن عابد صاحب یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پہ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ہمارے آج کے جو مہمان خاص ہیں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ توسیع خطبہ ہوگا آپ کا، اور آج کی اس بزم کی صدارت فرمائیں گے ڈاکٹر ریاض عمر صاحب، سابق پرنسپل ذاکر حسین کالج۔ آپ سیکریٹری صاحب کی ہم برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں، تالیوں سے آپ کا استقبال کریں گے۔ ڈاکٹر ریاض عمر صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، اور سیکریٹری دہلی اردو اکیڈمی محترم محمد احسن عابد صاحب۔ مہمان ہمارے تشریف رکھتے ہیں۔ آج کا توسیع خطبہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کا ہوگا، صدارت فرمائیں گے ڈاکٹر ریاض عمر صاحب، اور ہمارے مہمان بھی اور میزبان بھی محمد احسن عابد صاحب، سیکریٹری دہلی اردو اکیڈمی تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں بڑی خوبصورت روایت رہی ہے دہلی اردو اکیڈمی کی کہ ہم مہمانوں کا استقبال گلدستوں سے کرتے ہیں۔ میں محمد احسن عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کے مہمان خاص شریف حسین قاسمی صاحب کا استقبال گلدستوں سے۔ سیکریٹری اردو اکیڈمی محمد احسن عابد صاحب شریف حسین قاسمی صاحب کو گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ احسن عابد صاحب سے ہی ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ آج کی صدارت فرما رہے ڈاکٹر ریاض عمر صاحب، فارمر پرنسپل ذاکر حسین دہلی کالج، آپ کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گے۔ ڈاکٹر ریاض عمر صاحب کی خدمت میں محمد احسن عابد صاحب، سیکریٹری اردو اکیڈمی، گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ خادم حضرات، اس سے پہلے کہ میں افتتاحی کلمات کے لیے سیکریٹری اردو اکیڈمی مسٹر محمد احسن عابد صاحب کو زحمت دوں، یہ عرض کر دوں کہ ہم سال 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں آزادی کی۔ اسی کے پیش نظر دہلی اردو اکیڈمی نے یہ طے کیا ہے کہ دہلی کی تاریخ و ثقافت پہ 10 توسیعی خطبات ہوں گے ایک سیریز میں۔ یہ میں اپنی جانب سے بھی دہلی اردو اکیڈمی کو، تمام ارکان کو، سیکریٹری صاحب کو، ان کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس آغاز کے لیے جب ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ اس کڑی کا یہ پہلا سلسلہ ہے، اس سیریز کا یہ پہلا توسیعی خطبہ ہے، یعنی کچھ پرانی دلی کے بارے میں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کا انتخاب آپ نے کیا ہے، اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا ہے۔ میں درمیان میں ذکر کروں گا، آپ کا استقبال بھی کروں گا۔ سامنے ہمارے ڈاکٹر مظہر احمد صاحب، اشفاق عاطفی صاحب نظر آ رہے ہیں، نجمہ رحمانی صاحبہ دین دہلی یونیورسٹی تشریف رکھتی ہیں، فاروق القلی صاحب اور شعیب رضا خان صاحب، ہمارے ممبر گورننگ کونسل کے نمائندگی نکھت پروین صاحبہ کر رہی ہیں، اسرار قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سابق ممبر فضل الواسع صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ایک ایسی بڑی نفیس شخصیت
ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ مطالعہ کی بڑے شوقین اور اردو کے دلدادہ محمد احسن عابد صاحب نہ صرف ایک بیوروکریٹ، ایک آفیسر کے طور پہ بہت کامیاب آفیسر، بلکہ اردو کے چاہنے والے، اردو سے محبت کرنے والے اور مطالعہ کی بڑی شوقین، کتابوں کی شوقین، ایک ایسی شخصیت آج ہماری دہلی اردو اکیڈمی کے سیکرٹری۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب سیکرٹری محمد احسن عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افتتاحی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ سیکرٹری اردو اکیڈمی فار اوپننگ ریمارکس۔ محترم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، ایڈوائزر ڈیلی آرکائیوز، فارمر ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف پرشین دہلی یونیورسٹی، ڈاکٹر ریاض عمر صاحب، فارمر پرنسپل ذاکر حسین دہلی کالج، آج کے اس محفل میں شامل ہونے والے بعض سامعین، اردو اکیڈمی کے ممبرز، یہاں ممتاز شخصیتیں بھی موجود ہیں، پروفیسر نجمہ عثمانی صاحبہ، رحمانی صاحبہ، ڈین دہلی یونیورسٹی بھی تشریف فرما ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا، پینڈیمک کی وجہ سے ہماری جو ایونٹس ہیں اور جو ہم مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن آن لائن کچھ پروگرامز ہم چلا رہے تھے کچھ دن سے، اور یہ ہمارا جو چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے، یہاں پر ہم پروگرامز کا انعقاد کرتے رہے ہیں۔ یہ بڑے عرصے سے یہ سوچ رہی ہے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں کہ جو دلی کا ثقافتی ورثہ ہے، اس کا تعارف نوجوان نسل کو اس کا تعارف کروانا چاہیے، اور لوگوں تک اس کے جو مختلف پہلو ہے ان کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمارے محترم نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا صاحب کے یہاں پر اور مختلف جو ہمارے جو ہے ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے ایک عرصے سے۔ کچھ دن پہلے جب ہم دلی آرکائیوز میں ہماری ایک اسکیم ہے، فیلوشپ اسکیم، اس کے تحت ہم کچھ نوجوان اسکالرز کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس نے اتفاق رہا کہ پروفیسر قاسمی صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی وہاں پر، تو ہم نے سوچا کہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کی جو زبردست ان کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے انڈو پرشین اسٹڈیز میں، اور جو ہماری ڈیلی آرکائیوز میں بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے پرشین جو ہے آرکائیول مٹیریل کا، تو اس کا صحیح استفادہ ہونا چاہیے اور وہ بھی منظر عام پہ آنی چاہیے۔ اس میں جو ہے نادر چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے پھر ہم نے پروفیسر صاحب سے گزارش کی کہ وہ ہمارے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ سے جڑ جائیں اعزازی جو ہے ایڈوائزر کے طور پر، اور وہ وہاں پر کام انجام دے رہے ہیں۔ اور اس وقت مجھے اس بات کا خیال آیا کہ دلی کی جو تاریخ ہے اور جو اس کا کلچر ہے، اس کی ثقافت ہے، تقریباً 1500 سال پرانی، اور یہ اس کا جو بڑا روشن تابناک جو ہے ماضی بھی رہا ہے، حال بھی ہے، انشاءاللہ مستقبل بھی رہے گا۔ تو اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ پرسپیکٹو بلڈنگ والے سیشنز ہم کو شروع کرنے چاہیے، اور ہم نے سوچا کہ چونکہ پروفیسر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ آلریڈی جڑ چکے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس سے بہتر اس کے بارے میں گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے ہم نے پروفیسر صاحب کے ساتھ بات چیت کر کے یہ جو ہے لیکچر سیریز شروع کی، ایکسٹینشن لیکچر سیریز، جس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دلی کی تاریخ کو دیکھیں گے، یہ بڑا جو ہے
منفرد شہر ہے دنیا کے شہروں میں. بہت سارے بڑے شہر رہے ہیں، لیکن دلی کو جو ہے روم آف ایشیا بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصے سے یہ ہے دارالخلافہ رہا ہے. لیکن اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں جو ہے سلطنتیں قائم ہوتی رہی ہے اور راجدھانیاں بنتی رہی ہیں اور تباہ ہوتی رہی ہے، اجڑتی رہی ہیں. کچھ تو خون بھی بہت ہوا ہے دلی کے اندر، لیکن یہاں کی جو تہذیب اور تمدن اور جو وزاداری اور رکھ رکھاؤ کے جو روایتیں ہیں وہ لوگ آگے لے کر بڑھے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دلی میں لوگ آتے رہے ہیں اور آ کر لوگوں نے دلی کو اپنا لیا اور بڑے والہانہ انداز میں لوگوں نے اپنایا ہے. ترک آئے، جو ہے ایرانی آئے، جو ہے بہت سارے لوگ آئے. اور پرانی دلی کے حوالے سے پہلا لیکچر پروفیسر صاحب کا ہوگا اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. اور پرانی دلی سے ہمارا خیال شاہ جہاں آباد کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ تفصیلات پروفیسر صاحب بتائیں گے، کیونکہ پہلا شہر جو دلی کا کوٹ بسا تھا تومر راجاؤں کے انہوں نے کیا تھا اس کو. پھر اس کے بعد خلیرہ پتھورا چوہان نے بسایا تھا. وہ دلی کا دوسرا حصہ ہے اور اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے. بڑا بابرکت جو ہے دلی کا خطہ ہے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، جن کا فارسی ادب میں اور جو ہے ہمارے پرشین میں جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو جو ہے منظر عام میں لانے میں بہت ہی زبردست ان کا جو ہے کنٹریبیوشن رہا ہے. ان کو ہم نے زحمت دی ہے اور ہم نے صدارت کے لیے بھی جو ہے دلی کی تہذیب سے بڑی والہانہ محبت کرنے والے اور دلی کی نمائندہ شخصیت ڈاکٹر ریاض عمر صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. میں آپ دونوں کا استقبال کرتا ہوں اور ہم نے یہ بھی اس میں یہ کیا ہے اہتمام کہ بھئی فیس بک لائیو بھی ہوئے لیکچر اور جہاں تک ہو سکے پہنچے. تو جو جہاں سے لوگ جڑے ہیں اس میں سب کا میں استقبال کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سیریز پسند آئیں گے اور یہ خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے مفید ثابت ہوں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم محمد احسن عابد صاحب. خواتین حضرات، آپ نے دیکھا اپنے افتتاحی کلمات میں احسن عابد صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا بہت وسیع مطالعہ ہو اور جو اردو ادب پہ، تاریخ پہ، تہذیب پہ، تمدن پہ، ثقافت پہ نظر رکھتا ہو. بہت شکریہ محترم احسن عابد صاحب ان خوبصورت کلمات کے لیے، خوبصورت افتتاحی کلمات کے لیے. خواتین حضرات، جیسا کہ ابھی احسن عابد صاحب نے کہا کہ اس وقت ہال میں کم لوگوں کے بیٹھنے کی ضرورت تھی. تمام گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے دہلی اردو اکیڈمی نے انتظام کیا ہے. لیکن ان ذرائع کی وجہ سے دنیا بھر میں مختلف ممالک میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ابھی جو یہ دوسری خطبہ ہوگا وہ بھی سنیں گے. حضرات، بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم ہی ہیں موجد باب فصاحت شاعر، زمانہ سیکھتا ہے ہم سے، ہم وہ دلی والے ہیں. یہ وہ فضیل بخش شہر، یہ ورلڈ سٹی جس کی تاریخ اردو اکیڈمی نے کئی کتابیں شائع کی ہیں. بہت ہزاروں صفحات پہ پھیلی ہوئی تاریخ، لیکن ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا ہے پرانی دلی جھلکیوں کے لیے، جس نے دلی کو کتابوں میں نہیں پڑھا ہے، جس نے دلی کو جیا ہے. دلی کو جینے والے لوگ جنہوں نے دلی کو دیکھا ہے. اور پروفیسر شریف حسین قاسمی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انہیں فارسی کے بڑے عالم کے طور پہ جانتے ہیں، اردو کے بڑے عالم کے طور پہ جانتے ہیں. انڈو ایران کلچرل ریلیشن کا اس سے بڑا ایمبیسڈر کوئی نہیں ہے پچھلے 50 برسوں میں جو پروفیسر شریف حسین قاسمی کا معاملہ ہے. ان کی نظر صرف ادب پہ نہیں ہے بلکہ فارسی ادب، انگریزی ادب، اردو ادب، اس کے ساتھ جو ہزاروں سال کی ہماری تہذیب ہے. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اس زمانے میں انہوں نے 2 سالہ ڈپلوما کیا تھا، اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. آثار قدیمہ پہ اتنی گہری نظر رکھنے والی شخصیت وہ شخصیت ہے پروفیسر شریف حسین قاسمی کی. شریف حسین قاسمی کا معاملہ یہ ہے، دہلی یونیورسٹی کے سابق صدر شعبے فارسی ہونا یہ ایک الگ بات ہے، ایڈوائزر ہونا یہ الگ بات ہے، ان کی 15-20 کتابیں یہ ایک الگ بات ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ پروفیسر شریف حسین قاسمی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دلی کی وہ تمام تاریخ، دلی کے وہ کوچے، دلی کے بازار، دلی کی گلیاں، دلی کی زبان، دلی کے محاورے اور ٹکسالی زبان، اس کو اپنی زندگی میں اتار کے دیکھا. اور اسی لیے میں اردو اکیڈمی کو، یہاں پہ پروین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اسرار صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پہلے توسیعی خطبہ کے لیے اس سے بہتر انتخاب نہیں ہو سکتا. بات ہی خوبصورت ہے. اور جب شریف حسین قاسمی بولے کہ ایک ذرا سا ہلکی بات پہ سن لیجیے، اجازت ہے خان صاحب کہ سیمیناروں میں اکثر ہوتا کیا ہے کہ ایک سیمینار کے بعد دوسرا سیشن ہوتا ہے، میں نظامت کر رہا ہوں اور شریف صاحب کی صدارت ہوتی ہے اور مجھے جناب صدر کو روکنا پڑتا ہے کہ جناب اب 10 منٹ سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. پونم جی اور اردو اکیڈمی کے دوسرے جو اراکین ہیں وہ مجھے گھورتے رہتے ہیں، اور شریف صاحب جب بول رہے ہیں اور رو میں تو جی چاہتا ہے کہ وہ کہا کریں اور سنا کریں کوئی. لیکن آج میدان صاف ہے، ہم صرف شریف حسین قاسمی کو سنیں گے. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ بیان حال، یہ گفتگو ہے میرا چھوڑا ہوا لہو. ابھی سن لو مجھ سے کہ پھر کبھی نہ سنو گے ایسی کہانیاں. اب یہ کہانیاں سنانے والا کوئی نہیں ہے. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ محترم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور توسیع خطبہ سے نوازیں. جناب صدر جلسہ ریاض عمر صاحب، دہلی حکومت میں کلچر کے سیکریٹری جناب عابد صاحب اور فی الحال اردو اکیڈمی کے سیکریٹری بھی ہیں میرے عزیز دوست ایوب صاحب. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں اکیڈمی کا، اور اکیڈمی کا کیا خاص طور پر عابد صاحب کا کہ انہوں نے یہ سارا پروگرام مرتب کیا، مجھے حکم دیا اور میں حاضر خدمت ہوں. بہرحال میں اردو اکیڈمی کا جو ٹاپک ہے، ظاہر ہے میں دلی والا ہوں، میری بڑی حساسیت ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ایسی حساسیت نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی متعلق ہوں. افسوسناک بات نہیں، کبھی بھی نہیں. ابھی عرضیہ عابد صاحب نے فرمایا، میرے ایوب صاحب نے بھی کہا کہ میں اصلاً فارسی کا طالب علم. ہم جس دلی کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا تعلق ہے قرون وسطیٰ سے، جسے انگریزی میں ہم میڈیول پیریڈ کہتے ہیں. بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہاں ترکوں کی حکومت شروع ہوئی اور ترکوں کی حکومت ختم ہوئی. اب غالباً متوجہ ہو گئے ہوں کہ میں نے جو آپ سے عرض کیا، قطب الدین ایبک بھی ترک تھا اور یہ مغل بھی ترک تھے. کیا قوم ہے یہ ترک؟ آج بھی دیکھیے آپ بوسنیا وغیرہ کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، وہ سب کبھی ترکوں کے انڈر میں تھا. سب سے بڑی سلطنت تھی ترکوں کی. اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ ہر چیز کو زوال ہوتا ہے، ہر چیز کو زوال ہوتا ہے. ایک مدت ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں کسی کو مجھے بڑا یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری مذہبی کہ وہ چونکا دیتی ہیں. قرآن کریم میں مجھے وہ آیت تو یاد نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں، یا اللہ میاں کہہ رہے ہیں ہم حالات بدلتے رہتے ہیں. اگر حالات بدلے نہیں تو زندگی دوبر ہو جائے انسان کی مسلمان کی نہیں.
इंसान की जिंदगी दूभर हो जाए, हम बदलते रहते। यहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो बहरहाल अभी यहाँ आबिद साहब की गुफ्तगू और फिर अयूब साहब की गुफ्तगू से कंफ्यूजन मुझे महसूस हुआ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं फारसी का तालिब इल्म हूँ और इस कुरून वुस्ता की जितनी तारीख लिखी गई पूरे हिंदुस्तान की वो फारसी में लिखी गई। बल्कि आप जो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में तारीख लिखने की रिवायत थी जब फारसी जबान यहाँ आए वो अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ तारीख लिखने का रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ तारीख और कहानियां ये एक दूसरे से मुतगम थी। अगर आपको तारीख मालूम करनी है तो कहानी पढ़नी पड़ेगी। अब आप कितने ज़हीन हैं, कितने दानिश्वर हैं, उस कहानी से आप मुमकिन है आप कामयाब हो जाएं और तारीख के कुछ इशारे आपको उसमें मिल जाएं। लेकिन जैसे ही फारसी ज़बान यहाँ आए उन्होंने तारीख लिखने की रिवायत डाली और वो रिवायत 1857 के बाद भी जब आखिरी मुगल बादशाह उसको यहाँ से निकाल दिया गया तब भी बाकी रही। अंग्रेजों ने भी इसको महसूस किया। यहाँ फारसी में कुछ किताबें अंग्रेजों ने लिखी हैं। एक किताब है मिफ्ताहुत तवारीख, वो एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब है। फारसी में लिखते थे वो लोग। बहरहाल ये एक अलग से बहस है। तो मैं जो अभी अर्ज कर रहा था कि आबिद साहब और हमारे अयूब साहब ने जो कुछ अर्ज किया उससे मुझे महसूस हुआ कंफ्यूजन। लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट टू चेंज है। आप जैसा कहेंगे वो होगा। मेरे ज़हन में ये है, मुझसे ये कहा गया कि आप 6 रोज यहाँ आकर गुफ्तगू करें। हिंदुस्तान में तकरीबन 600 या 650 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत की है। वो फारसी जबान थे। मुअर्रिखीन ने 600 वर्ष 650 वर्ष की हुकूमत दो हिस्सों में बांटा है और बहुत लॉजिकल है, बहुत मंतकी। एक वो दौर जिसको उन्होंने सल्तनत पीरियड का क्यों कहा सल्तनत पीरियड? इसलिए कि उसके जो फरमान रवा थे वो अपने नाम के साथ सुल्तान लगाते थे, वो बादशाह नहीं कहलाते थे। सुल्तान ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश वगैरह वगैरह। तो हमने उसको सल्तनत पीरियड का और कैसी कुदरत का करना ये देखिए। वो भी तकरीबन 300-350 वर्ष उन्होंने हुकूमत की सल्तनत। यही जमाना मुगलों का भी है। इतनी दिन उन्होंने जो हुकूमत की। तो मैंने ज़हन में ये प्रोग्राम बनाया कि मैं 6 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर 3 गुफ्तगू मेरी सल्तनत पीरियड के दौर में जो दिल्ली थी उसके सिलसिले में हो और 3 गुफ्तगू मेरी मुगलों के ज़माने दिल्ली के बारे में। ये मेरे ज़हन में है। और ये जो यहाँ पुरानी दिल्ली है आया, ये पुरानी दिल्ली मेरे ज़हन में ये शाहजहानाबाद नहीं है। शाहजहानाबाद को तो जो शाहजहानाबाद को नहीं जानते उन्होंने इसे पुरानी दिल्ली कर दिया। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। और जब मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं सही हूँ। ये तो नई दिल्ली है। पुरानी दिल्ली तो सल्तनत पीरियड की जो दिल्ली थी वो पुरानी दिल्ली थी। वो कहते ही थे पुरानी दिल्ली। बाद तक जो हमारे यहाँ तारीख की किताबें हैं जिसमें शाहजहां के दौर की दिल्ली की बात की गई है, तो उन्होंने उस दिल्ली को पुरानी दिल्ली का, दिल्ली कदीम का। तो दिल्ली कदीम है और ये तो नई दिल्ली है। लेकिन अब मुहावरे में हमें तो पुरानी दिल्ली कहते हैं। और अब यही जबान पर चढ़ गया है और कोई कहे कि पुरानी दिल्ली तो शाहजहानाबाद। अब शाहजहानाबाद जरा सा मुश्किल है कहना दिल्ली के मुकाबले में। तो हम शाहजहानाबाद तो कहते ही नहीं, दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं। तो दूर वाला मैं आज जो गुफ्तगू करने वाला हूँ, मैंने उसको बहुत एक आसान
موضوع मैंने लिया। मैंने अर्ज किया कि ये पहले 3 लेक्चर्स जो हैं ये उसी कदीम दिल्ली के बारे में है इंशाअल्लाह। और वो दिल्ली किस तरह बसी और उसके बारे में, अरे हम तो दिल्ली वाले हैं, हम सब दिल्ली वाले हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, कभी कभी इस पर बहस होती है। हमने भी एक दफा जलसा किया था कि यहाँ दबिस्तान दिल्ली एक अंजुमन बनाई जाए, उसमें लड़ाई हो गई। हसन सानी मरहूम और एक दूसरे साहब को कहने लगे क्यों बुलाया, मैंने बुलाया था, वो जलसा किया था, तो लगे तो दिल्ली वाले नहीं, ये तो फसील बाहर के लोग। वो सब खत्म हो गया। दिल्ली वाला वो है जो अपनी जबान से कहते हैं मैं दिल्ली वाला, वो दिल्ली वाला नहीं है जिसके बारे में इंशा ने कहा कि ये लोड़े दिल्ली के 300 बरस रह गए हुए हैं, वो बात सब खत्म हो गई, तो दुनिया बदल गई। दिल्ली में तो यही होता रहा, लोग आते रहे, दिल्ली वाले बनते रहे और दिल्ली हर तरफ करती रही, हर तरफ तरक्की करती रही, वो आने वालों की वजह से। वरना आप देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ मेरे और आप जैसा तो कोई ही नहीं जब दिल्ली टूटी। तो बहरहाल ये मैं आपसे इस गुफ्तगू में ये अर्ज करूंगा कि वो दिल्ली जब आपने शुरू किया इसको बनाना, जब इसको बनाना शुरू किया तो कुछ ही दिन के बाद इस दिल्ली ने क्या शक्ल और सूरत इख्तियार कर ली। जो लोग यहाँ आए रहने के लिए नहीं, वो ताजिर थे, वापस चले गए। बाहर के लोगों से मिले, कोई उर्दू से आया, कोई जनाबे वाला मिस्र से आया, कोई कहीं और से आया, और वहां जाके उन्होंने कहा मैं हम तो तुम्हारा शहर यहाँ इतने दिन पुराना है, देखो हम तो अभी गए थे, एक शहर अभी बसा, हमसे सुनो हम क्या देख के आए। वो बताया, वो लोग जो सयाह थे वो गए, उन्होंने बताया ये कैसे सयाह थे, ये ऐसे सयाह थे जो उस जमाने की मुतमद्दिन दुनिया को देख चुके थे। जाहिर है आप हज़रात मुझसे बेहतर जानते हैं ये बात कि हमारे कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में ट्रैवलिंग, मुसाफिरत जुज़्वे लाजिम थी जिंदगी में। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब से मुसलमानों ने सफर करना छोड़ा है वो अंग्रेजी के सफर में मुब्तला है, उन्होंने दुनिया देखनी छोड़ दी। हम आपको ये आप ध्यान में रखिएगा, वही मैं अब आपको बताता। तो ये तो मेरा प्रोग्राम आपने समझ लिया ना कि ये 3 लेक्चर उस कदीम दिल्ली के बारे में जो शाहजहांबाद के बाहर है, और 3 जो शाहजहांबाद में है। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में यहाँ की जिंदगी का सकाफती पहलू जो है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, उस पर ज्यादा इसरार। तो मैं अब आपकी इजाजत से, देखिए दिल्ली मैं आर्कियोलॉजी का तालिब इल्म हूँ। एक जमाने में पुराने किले में आम आदमी जाता है, वो उसे देखे तो ताज्जुब करता है कि सदर पुरानी जगह है। तो दिल्ली को वो सामान जो वहां से मिला और उसको उन्होंने एग्जामिन किया
اس کا اسسمنٹ کیا کتنا پرانا ہے، اور یہ بہت مشکل نہیں ہوتا. ایک کاربن ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تو ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کتنا پرانا ہے، ایگزیکٹ منٹ کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ قبل مسیح سے متعلق ہیں وہ چیزیں جو وہاں دریافت ہوئی. یہ دلی، اور یہ کہاں تھی دلی؟ وہ جو پرانا قلعہ. تو زندگی یہاں تھی پرانے قلعے اس زمانے میں. اب آپ دیکھیے تو باہر ہمیں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنی، بہت مشکل ہے اس پر گفتگو کرنے میں. کچھ اشارے ہیں کہاں تک آدمی رنگ بھرے کہ خاکہ پورا، اور اس میں ظاہر ہے سب داستانیں بھی آئیں گی، تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں تو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ شہاب الدین یا سلطان معز الدین محمد بن سام، اس نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی. سلطان یہاں سے جب واپس لوٹ رہا تھا تو کچھ دشمن تو لگے ہی رہتے ہیں، وہ راستے میں قتل کر دیا گیا. اس کا ایک غلام تھا جو اس نے خریدا تھا. بڑی دلچسپ ہے یہ بات، کبھی غور کیجیے گا. میں نے سنا ہے، میرے کچھ دوست کہتے تھے کہ میں اسلام کی بات کرتے ہوں، تم نے تو غلامی اس کو ختم کر دیا تھا، لیکن آپ کے یہاں تو بہت غلام ہے. آپ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں عابد صاحب، میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، اور میرے ایک دوست تھے، ایک صاحبہ تھے، بشیر النساء نام تھا ان کا. سب معاف کیجیے گا، یہ کوئی برائی نہیں کر رہا، بے پناہ کھائی. میں نے ان سے پوچھا یار حیدرآباد کے لوگ اتنے طالب ہیں یہاں پر؟ کہنے لگے نہیں، میں اوریجنلی حبشہ سے آئی تھی، میرا خاندان. وہ جو وہاں کے فرمان روا تھے، انہوں نے اپنے پرسنل گارڈز کے طور پر ایک بڑی کانٹینجنٹ حبشہ سے بلا کر، اور بڑے ہیفٹی لوگ ہوتے، تکڑے ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے پیسے لے کر بادشاہ کے خلاف کام بھی نہیں کر سکتے، وہ تو غلام ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ روایت بات تک باقی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا یہی غلام بادشاہ ایک جگہ نہیں، کئی ممالک ہندوستان میں یہ پہلی جو سلطنت تھی ایبک، جس قطب الدین ایبک، اسے ہم مملوک ڈائنسٹی کہتے ہیں، غلام ڈائنسٹی کہتے ہیں. اور لوگ کچھ اس ڈر سے کہ کوئی اعتراض نہ کرے گا یہ غلام کو، وہ ابرس ڈائنسٹی کہتے ہیں. یہ ترک کا ایک قبیلہ تھا، لیکن بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ غلام بادشاہ ہوا. مصر میں بادشاہت غلام تھے، وہاں پر وہ بادشاہ ہوا. تو ہندوستان دنیا کے کئی ملکوں میں یہی غلام حکومت کرتے تھے. یہ اسلام کی دین تھی. جنہیں خریدا انہیں بادشاہ بنا دیا. تو جب یہ شام کی موت ہو گئی تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے اس غلام کو الدین ایبک سے کہا تھا کہ دیکھو بڑا فاصلہ ہے، غزنہ میں ہمارا مرکز ہے، ہندوستان میں ہو، چلتے ہو آرام سے چلو، بھاگ کے بھی جاؤ تو 1 مہینہ لگتا ہے غزنہ پہنچ، ہم وہاں سے کیسے حکومت کریں گے؟ جاؤ آج تم آزاد، آج تم بادشاہ ہو. انہوں نے بادشاہ بنا دیا، وہ آ گئے. یہ باقاعدہ یعنی وہ گئے اور انہوں نے کہا تم بادشاہ ہو جاؤ، یہ بادشاہ ہو گئے. لیکن انہوں نے اپنا دارالخلافت دلی نہیں بنایا، انہوں نے لاہور بنایا. لیکن دلی کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے ذہن میں رکھا ہوگا کہ مجھے دلی شفٹ ضرور کرنا ہے. کیوں؟ ان کی بنائی ہوئی کوئی قابل قدر عمارت لاہور میں نے دیکھی کہ میں گیا، ان کا قبر دیکھا، ان کا مقبرہ دیکھا، وہ بھی ایک محلے میں ہے، کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے اس پر، یوں ہی ہے
ان کے ذہن میں رہا ہوگا مجھے دلی جانا ہے، کبھی نہ کبھی شفٹ کرنا ہوگا اپنا دارالخلافہ۔ آپ دیکھیں دلی میں اس نے قطب مینار کی بنیاد ڈالی، اور وہاں دلی کی سب سے بڑی مسجد جسے قوت الاسلام کہتے ہیں اس کی بنیاد ڈالی۔ وہ تو مکمل کر لی تھی، اتنی بڑی تو عالیشان عمارتوں کی بنیاد ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ وہ اسی زمانے میں دلی آتا اور دلی کو اپنی سلطنت کا مرکز بناتا۔ ہوا کیا؟ وہ یہ سب فوجی مشقیں تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ چوگان کھیل رہا تھا لاہور میں، گھوڑے سے گرا اور گھوڑے کی سین اس کے سینے میں گھس گئی، وہ مر گیا، وہیں اسے دفن کر دیا گیا۔ تو اس کو زیادہ وہ 3-4 ساڑھے 3 برس اس کی حکومت رہی ہے دلی میں یا ہندوستان میں۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا گورنر تھا بدایوں کے زمانے میں بڑا مرکز تھا علم و فضل کا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیا بدایوں کے تھے۔ تو وہ بدایوں کا گورنر تھا، وہ بھی غلام تھا قطب الدین ایبک کا۔ دیکھئے وہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا، لیکن قطب الدین ایبک کا داماد بھی تھا۔ ایک دوسرا داماد غباچہ تھا جو سندھ میں حکومت کرتا تھا۔ اب ان دونوں میں کشمکش شروع ہوئی۔ بدایوں دلی سے سندھ کے مقابلے میں قریب، ہم ذرا سوچیں، التمش پہلے آتا انہوں نے دلی پر قبضہ کر لیا اور اب وہ بادشاہ ہو گئے۔ وہ نیک دل اور بہت صاحب نظر بادشاہ تھا۔ اس نے دلی کی تعمیر میں، اس کی ہما کی ترقی میں رات دن صرف کر دیا۔ یہاں سے دلی کا وہ سنہری دور شروع ہوتا ہے، وہ سنہری دور شروع ہوتا ہے جس کے بیان کرنے میں ہر شخص کو فخر محسوس ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب تاجر تھے جو ہندوستان آیا کرتے تھے، آپ کو سے بہتر جانتے مالابار میں سب عرب آج بھی اس زمانے کے وہ خاندان موجود ہیں جو اسلام ہندوستان میں اسلام کے آنے سے پہلے تعلقات تھے، وہ وہاں بس گئے تھے۔ کون آئے گا جائے گا، انہوں نے بھائی ایک خاندان یارو ایک حصہ ہم تجارت کر رہے ہیں، تو کم از کم یہاں سر چھپانے کی جگہ تو ہوگی جب ہم سامان لے کر آئیں گے بیچنے کے لیے۔ تو ایک بہت بڑی آبادی وہاں مسلمانوں کی آباد ہو گئی تھی۔ یہ اس کے بعد کا قصہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیے تو یہاں سے دہلی کا وہ سنہرا دور شروع ہوتا ہے جس کی دھوم سارے عالم میں پھیل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام سے علماء، فضلاء، عرفاء، صنعتکار اور ہنرمند جو دلی کا رخ کرنے لگے۔ یہی وہ زمانہ بھی ہے۔ عجیب غریب بات ہے، دیکھیے کیا منظور تھا، کس طرح اس کو آباد کرنا قابل فخر لوگوں کے ذریعے کہ عالم اسلام میں چنگیز اور غلاگوں نے حملے شروع کر دیے۔ ان کی بربادی کا آپ کو ظاہر ہے، اگر پڑھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا۔ وہ تو تفریح کرتے تھے کہ لوگوں کو مارو اور ٹیلے بناؤ، سروں میں ٹیلے بناؤ۔ اس قدر بری طرح انہوں نے عالم اسلام کو ختم کیا کہ تاریخ جہان شاہ جوینی ہے اس کا مورخ تو یہ لکھتا ہے کہ یعنی مبالغہ ہے مبارک کہ دنیا میں جتنے لوگ یعنی اس کے زمانے میں موجود یہ تعداد اگر 10 گنا کر لی جائے تو اس سے زیادہ غلاگو اور چنگیز نے عالم اسلام میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، یہ کہتا ہے ہوتا۔ بہرحال عالم اسلام کو معمولی تو تھا نہیں،
تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسیلے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہے، بالکل کچھ اور مجبوریاں ہیں، وہ بھی اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے، اپنے بال بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے پیدل ہی نکل جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ابھی تجربہ ہوا، جان سے نہیں مار رہا تھا انہیں، لیکن جان بچانے کے لیے جو لوگوں نے پریشانیاں اٹھائیں تو جناب والا یہی وہ دور وہاں تھا۔ تو اب جو لوگ جن لوگوں نے وہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیا، وہ وہاں سے چل پڑے۔ کیسی قابل فخر ہے یہ بات کہ ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں ہمیں اس باربری کی وحشتناک منگول سے نجات مل سکتی ہے تو وہ دلی ہے اور ہندوستان ہے۔ یہاں آ گئے وہ لوگ، یہاں بس گئے۔ کتنا خوشادلی ہے اس ہندوستان کی کہ یہ لوگ آتے گئے اور بیٹھو بھائی یہاں بیٹھو۔ بلبل کا نام آپ نے لازمی طور پر سنا ہوگا، وہ التمش کے بعد بادشاہ ہوا ہے اور اس کا داماد تھا، وہ بھی مملوک بادشاہ تھا، وہ غلام تھا۔ لوگ آتے تھے، بھیڑ آتی تھی، 500 لوگ، 1000 لوگ۔ پتہ چلا بادشاہ کو کہ جناب یہ یزد سے آئے ہیں، کہنے کے فلاں جگہ خالی وہاں ادھر بساؤ، اور محلے کا نام رکھ دو، محلہ ہے یزد۔ یہاں 20 محلے اس طرح بن گئے۔ یہ لوگ آتے گئے اور وہ جہاں سے آتے تھے، کابلستان، یہ محلہ ہے کابلستان، بساؤ۔ سب پیپر میں موجود ہے کہاں جگہ خالی۔ تو 15-16 محلے یہاں بس گئے اس طرح۔ اب اس دور میں یہ محمد بن تغلق کا زمانہ ہے۔ ایک صاحب تھے، اسامی ان کا نام ہے محمد بن تغلق نے، آپ نے ذاتی طور پر یہ بات سنا ہوگا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو اسکندر اعظم سمجھتا تھا اور پوری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ اعلان کر دیا تھا اس نے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کمال کر، ابھی تو ہندوستان آپ نے فتح کیا ہے، ابھی تو آدھا بغیر فتح کیے، پہلے یہ تو فتح کرے۔ اس لیے محفوظ رہے وہ فوجی جن کو لے جا کے سمندر پار پتہ نہیں کہاں کیا ہوتا ان کے ساتھ۔ بہرحال کے زمانے میں اس نے یہ کیا کہ جب اس نے ساؤتھ فتح کیا تو وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی وہاں تو مسلمان تو رہتے نہیں، وہاں بہت کم ہے۔ انہیں علماء کو، فضلاء کو اور مشائخ کو ان سے کہا گیا اب آپ جائیں وہاں، بہت آپ کی زبان پہ رہتا ہے اسلام 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 اسلام، جاؤ۔ میں ایک فتح کر کے آیا ہوں ان جگہ، وہاں جا کے بس پیسے دو، یہ پیسے پکڑو، آنے جانے کے، وہاں رہنے کے بھی پیسے پکڑو، وہاں جا کے رہو اور اسے مسلمان بناؤ اس ملک کو جو میں نے فتح کیا۔ تو اس زبردستی جانے والوں میں یہ حسامی بھی تھا۔ راستے میں اس کے دادا اس کے ساتھ تھے، ظاہر ہے میرے خیال سے اس کے والد اس کے ساتھ نہ رہے ہوں گے، والدہ بھی نہیں رہے، تو وہ صرف یہ کہتا میرے والد میرے دادا میرے ساتھ تھے، بوڑھے سے راستے میں مر گئے۔ اب کہاں دلی اور کہاں اورنگ آباد، جہاں وہ چاہتا تھا جانا۔ خدا کرے آپ کو اورنگ آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ یقین جانیے جنہوں نے مہرولی دیکھی ہے، دوسری مہرولی ہے، دوسری مہرولی ہے، یہیں کے گئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے مہرولی بسائی تھی، اسی انداز کا شہر بتا دیا اورنگ آباد۔ اسی طرح مقابر ہیں، اسی طرح باغات تھے وہاں کبھی، اسی طرح بازار ہیں، اسی طرح شاپس ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ کہہ نہیں سکتے کہ دلی میں تو حیران تھا جب میں پہنچا ہوں۔ بہت مشہور ایک بزرگ ہیں برہان الدین غریب، ان کا مزار ہے وہاں۔ تو جناب والا اس نے ایک مصنوی لکھی ہے، میں اس کے بعد فارسی کا کوئی شعر نہیں پڑھوں گا، لیکن میں یہ چند شعر آپ کو فارسی میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس نے اس دور کی دلی کو بیان کیا کہ یہاں کی آبادی کیا تھی، کیا تھی آبادی یہاں۔ میں نے یہ اس لیے ہمدن آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا کہ یہ چشمدید بات ہے
میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دلی کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اگر انگریزی، اردو اور فارسی کو جمع کر لیں تو تقریباً 40-50 کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ہر شہر کے بارے میں نہیں لکھی جاتی، ہر شہر کے بارے میں نہیں لکھی جاتی. فارسی، انگریزی، اردو میں، ہندی میں بھی ہوگی، مجھے علم نہیں ہوتا. 40-50 کتابیں. آخر اس شہر میں کیا ہے؟ کچھ تو ہے. اور میں ضمناً ایک بات عرض کروں، ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی آخر میں، اور وہ کیا واقعات دارالحکومت دہلی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اردو اکیڈمی. انہوں نے اردو اکیڈمی نے یہ ادا کر دیا کہ اسے اردو اکیڈمی کہا جائے، اس لیے کہ انہوں نے بنیادی کتابیں جو اردو میں تھیں دلی کے بارے میں وہ چھاپ دی. ہر آدمی، ہر پبلشر نہیں چھاپ سکتا تھا، اس لیے کہ ایک کتاب تو 3 جلدوں میں ہے اور ایک آدمی آسانی سے اسے اٹھا نہیں سکتا، اتنی بھاری ہے. 1,000 صفحے کی بڑے صحیح یہ واقعات دارالحکومت دہلی. اور اس کے جو بشیر الدین، میں آپ سے عرض کروں حافظ صاحب، یہ جو آپ نشست کرا رہے ہیں، آپ حیدرآباد کے، یہ آپ کو احسان اتار رہے ہیں جو بشیر الدین نے دکن پہ کیا تھا. اس نے بیجاپور کی تاریخ لکھی، کسی نے نہیں لکھی. اس کو وہاں کے فرمان رواؤں نے سونے میں تول دیا، خوش ہو گئے. یہ نہیں تھا، تم نے دلی سے آگے لکھی ہے. تو اگر آپ کی ریلیشنشپ میں یہاں دلی کے بارے میں کوئی کام ہو تو آپ ڈیو ہے، اور جو ڈیو ہے اسے دیکھیے زندگی میں اتار دینا چاہیے جہاں تک وہ بھی. تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے بسی سیدان صحیح النسب اور رسیدند دروے سے ملک عرب، بسی کاسبان خراسان زمین، بسی نقشبندان اقلیم چین، بسی عالمان بخارا نشاد، بسی زاہد و عابد ازہر بلاد، زہر ملک و ہر جنس صنعت گران، زہر شہر و ہر اصل سیمین بران، حکیمان یونان اور طبیبان روم، بسی اہل دانش زہر مرغوبون، دران شہر فرخنده جنگ آمدن، چو پروانے بر نور شم آمدن. کیا کہہ رہا ہے؟ دہلی میں جہان عرب سے بہت زیادہ صحیح وہاں تو سانس نہیں لیا جا رہا تھا، گھٹ رہا تھا سانس. سر پہ پھٹی منگولوں کی اور چنگیز تلوار، خراسان کے علاقے سے کام کاج کرنے والے کاریگر اور چین سے ہنرمند منتقل ہوئے. لیکن چین، ہم آج جس کو چین جانتے ہیں ظاہر وہ چین ہے ہی، اس کے بارے میں تو کچھ زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو وہاں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، فارسی بولی جاتی ہے. وہ مسلمان ہیں سب، پورے بڑا علاقہ. تو ان سب علاقوں سے جناب والا چین سے لوگ یہاں آئے، بخارا سے علماء نے اور متعدد دیگر ممالک سے زاہدوں اور عابدوں نے صوفیہ نے دہلی کو اپنی رہائش کے لیے انتخاب کیا. صنعتکار بھی اسی طرح دیگر ممالک سے یہاں پہنچے. سیمین بر، دیکھیے سیمین بر میں اس کی وضاحت کر دوں، بڑا کنفیوزنگ ورڈ ہے. سیمین بر کہتے ہیں وہ انسان جس کا جسم چاندی جیسا، چاندی جیسا جسم. دیکھیے ہم ہندوستانی کالے، ہم سامنے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے ممالک خراسان، چین
اور یہ جو میں نے نام لیا اور کاشین میں اور آئیں گے نام ابھی دو ایک یہاں کے دو گورے ہوتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے، وہ ان کا چاندی جیسا جسم رنگ کے حساب سے. تو یہاں یہ جو سیمین بران کے معنی ہے، عام انسان بھی وہاں سے آئے، عام انسان بھی یہاں آئے. اور دہلی بادشاہ صنعت کار بھی اسی طرح دیگر ممالک سے یہاں پہنچے، سیمین بھر بھی یہاں آئے اور ہر شہر اور نسل سے یہاں لوگ آ کر مقیم ہوئے. یونان کے حکیم اور روم کے طبیب اور ہر ملک و علاقے سے اہل دانش کی ایک بڑی تعداد اس مبارک شہر میں اس طرح ٹوٹ پڑی جیسے پروانے شمع پر ٹوٹ پڑتے. یہ کیفیت تھی ہمارے آبادی کی، یہ کیفیت تھی ہمارے آبادی کی. ان میں سے کوئی لوٹا نہیں. کیوں؟ یہاں جو حکومت تھی اس نے کسی طرح کی تفریق نہیں کی تھی، کسی طرح کی تفریق نہیں کی تھی. یہاں اکثریت غیر مسلمانوں کی ہمیشہ رہی. دلی میں کبھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں رہی، ارے گوشوں میں رہی ہو، لیکن ایز اے ہول دلی میں اور پورے ہندوستان میں دلی کا اکثریت نان مسلمس کی رہی. اب دیکھیے دہلی کی ہمگیر شان و شوکت نے بیرونی ممالک کے تجار اور سیاحوں کو بہت متاثر کیا. واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے اہل وطن سے دہلی کی ایسی تعریف کی کہ حتیٰ دانشوروں نے اس کے بارے میں اپنی تالیفات میں اس شہر اور یہاں کی سلطنت کے بارے میں تفصیل سے لکھا. میں جو کچھ اب آپ سے عرض کرنے والا دو عرب سیاحوں کے بیانات ہیں جو میں اردو میں پیش کروں گا. میں ایک بات عرض کروں، یہ سعدی کا نام آپ نے سنا ہو. سعدی بڑی عجیب والی بات ہے، وہ بہت گھومتے تھے، بہت گھومتے تھے. ایک دفعہ پکڑ بھی لیا تھا انہیں کہیں باہر، عرب گئے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ جیل میں ہی دیا انہیں. لیکن وہ گھومتے تھے. تو ان سے بہتر ایک سیاح کو کون بتا سکتا ہے کہ سیاح کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھو بھائی احتیاط رکھنا، یہ جو ادھر ادھر گھومتے بہت ہے نا، یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. کیا مطلب ہے ان کا؟ بیچارہ 10 برس کے بعد ایک واقعہ وہ اپنے سفر کے دوران کا سنانا چاہتا ہے. اب ایک سیکنڈ تھوڑی یاد رہتا ہے 10 برس کے بعد، کچھ جزیات میں فرق آ جاتا ہے، کچھ جزیات میں فرق آ جاتا ہے. اس 10 سال بھی دیکھے مرے ہوئے 1000 مرے تھے یا 2 مرے تھے. یہ جزیات میں فرق آتا ہے. یہ اس کو انہوں نے جھوٹ کہا. لیکن جن سیاحوں کے بیانات کے ترجمے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بار بار یہ لکھا کہ ہم نے جو خود دیکھا وہ تو ظاہر ہے سچی بات، لیکن ہم نے جو دوسرے سیاحوں سے، تاجروں سے سنا، جب تک اس کی کسی اور تاجر سے، کسی اور سیاح سے تصدیق نہیں ہو گئی، ہم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا. اسی لیے ان 2 کتابوں کا جن سے میں نے اقتباس نقل کیا ہے دنیا کی ساری بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. یہ اس طرح کوئی معمولی کتابوں کے دوسرے زبانوں میں ترجمے نہیں ہوتے، کوئی بھی نہیں کرتا. بیکار جھوٹ بول رہے، غیر اہم بات ہے. لیکن ان دونوں کتابوں کے ساری بڑی زبانوں میں دنیا کے ترجمہ. تو دیکھیے اب آپ ایک تھے ابو الفدا اسماعیل بن علی الایوبی. تو آپ کو دیکھیں. اچھا، انہوں نے علم جغرافیہ پر معروف کتاب تقویم البلدان لکھی. چونکہ دہلی ایک عظیم مسلم شہر کی حیثیت سے مسلم دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، لہذا مصنف نے دہلی کے بارے میں قدر تفصیل سے لکھا. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بار بار کہتا کہ جب تک میں تصدیق نہیں کر لیتا 2-1 لوگوں سے، میں اپنی کتاب میں وہ بیان سیاح کا نقل نہیں کرتا. تو وہ کیا لکھتا ہے؟ اس مصنف ایک سیاح نے بتایا کہ دہلی کشادہ شہر ہے، لیکن یہ جو بیان ہے نا یہ خیزنچی دور کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دلی میں سلطنت پیریڈ میں 5 بادشاہوں نے حکومت کی. مملوک 5 خاندانوں نے، مملوک، خلجی، تغلق، پھر سید
फिर ये जिनको शायद बाबर ने शिकस्त दी थी, अफगान, लोधी, ये 5 थे। तो ममलूक की सल्तनत के बाद खलजी आए। तो ये जो बयान है अबुल फैदा का, ये खलजी दौर से मुताल्लिक़। जब खलजी दौर था यहाँ, उस जमाने में दिल्ली क्या थी? तो जनाब वाला शहर देना, एक सैय्याह ने बताया कि दिल्ली एक कुशादा शहर है, शहर की फजील पुख्ता ईंटों से तामीर की गई है, जमीन पथरीली है, जाहिर है तो सब पहाड़ियाँ हैं दिल्ली में। जामे मस्जिद पहाड़ी पर है, इमली पहाड़ी है, भोजला पहाड़ी है, और जाने क्या क्या पहाड़ी है, और एक सिलसिला है सवालिक का यहाँ। तो जमीन पथरीली है, शहर दिल्ली से एक फरसक दूर एक दरिया बहता है, जमुना का जिक्र कर रहा है। अगर बड़ा है लेकिन दरिया है फुरात से छोटा, ये उसका दरिया। दिल्ली के बाशिंदे अक्सर मुसलमान और फरमान रवा भी मुसलमान हैं, लेकिन मुल्क के बाशिंदे गैर मुस्लिम हैं। बागात हैं, अलबत्ता अंगूर की कांचियां नहीं होती, लेकिन बाद में इसी दौर सल्तनत पीरियड में अंगूर की काश्त भी होने लगी थी। गर्मी के मौसम में बरसात होती है। दिल्ली की जामे मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का मीनार, कुतुब मीनार दुनिया में बेनज़ीर है। ये लाल पत्थर से तामीर किया गया है। देखिए, मैं आपने देखा होगा सब। अब देखिए, जो कुछ ये कह रहा है वो सब आज तक आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। इसमें ऊपर जाने के लिए 360 सीढ़ियां हैं। जाहिर है अब इतनी सीढ़ियां नहीं है, ऊपर की मंजिल टूट डाट गई। ये बहुत बुलंद मीनार है। नीचे का हिस्सा ऊपर के मुकाबले में कुशादा, ठीक है, नहीं हुआ है ये मीनार। ऊंचाई में मिस्र के शहर इस्कंदरिया के रोशनी के मीनारे के बराबर है। कोई चीज आज भी आप उसे तस्दीक कर सकते हैं। अब एक दूसरे दमिश्क के जोग्राफियादां थे, उनका नाम है शहाबुद्दीन अल-उमरी। ये इसी दौर की, आसपास के दौर की, लेकिन खलजियों के बाद के दौर की दिल्ली के बारे में क्या लिखते हैं? हुआ ये कि यहाँ का एक अमीर, बादशाह का एक अमीर, एक ओहदेदार, एक मनसबदार, शेख मुबारक बिन अम्बाती से उनकी मुलाकात हुई। अल-उमरी ने उनसे दिल्ली के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने जो कुछ शहाबुद्दीन को बताया वो उसने अरबी में अपनी शोरे आफाक किताब मसालिकुल अब्सार फी ममालिकुल अब्सार में कलमबंद कर दिया। वो क्या लिख रहा है? ये शहर बहुत वसी है। नहीं, सल्तनत बहुत वसी है। इसका अर्थ जुनूब में लंका के सामने साहिल से गजनी की हुकूमत तक है। सोचिए, और तूल अदन के सामने वाली बंदरगाह ये मालाबार में, जो उसका जिक्र कर रहा है, जहां बहरे हिंद की हद बहरे मुहित से मिलती है, सद्द सिकंदर तक फैला हुआ है। इस लंबे चौड़े रकबे में बड़े शहरों का एक जाल बिछा हुआ है, जहां शाही नुमाइंदे रहते हैं। आज भी गवर्नर हमारे वो गवर्नर्स रहते थे। दिल्ली कई शहरों का मजमुआ है। अब आप जानते हैं 7 शहर तो इन सल्तनत पीरियड में बसाए। मुझे बड़ा, मैं एक बात आपसे करूं, आपको भी हैरत हो, ये सल्तनत पीरियड के जितने बादशाह थे बड़े बेमार थे, लेकिन बड़े मिसमार करने वाले भी थे। वो सारे 7 शहर जो बसाए थे सबको मिसमार कर दिया। किसी ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया। मुगल तो बहुत पूरा कर उन्होंने बसाया। जो बादशाह आया उसने पुराने बादशाह का जो कुछ बनाया सब तोड़ दिया, सब तोड़ दिया और नया बना। क्या दौलत का आलम था। बहरहाल सद्द सिकंदर तक फैला। इस लंबे चौड़े रकबे में बड़े शहरों का एक जाल बिछा हुआ, जहाँ शाही नुमाइंदे रहते। दिल्ली कई शहरों का मजमुआ है। हर शहर का एक मुस्तकिल और जाना पहचाना नाम है। अलबत्ता अमलन दिल्ली का इतलाक सारे मजमुए पर होने लगा है कि तुगलकाबाद और फुलाबाद और फिरोजाबाद, ये सब नहीं है, सबको दिल्ली कहते हैं।
اس کی آبادی کا دور ریڈیس 40 میل ہے. عمارتیں پتھر اور اینٹوں سے بنائی گئی ہیں، چھتیں لکڑی کی ہیں. اسی لیے کوئی مکان ہمیں نہیں ملتا پرانی دلی میں. آپ مہرولی چلے جائیے، سب نئے مکان ہیں، پرانے مکان تو رہا ہی نہیں. لیکن خود پرانی دلی میں جسے ہم شاہجہان آباد کہنا چاہیے، فی الحال امتیاز کرنے کے لیے ہمیں 200 برس پرانے گھر مل جاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ حویلیاں موجود ہیں. وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عام مکانات چھتیں لکڑی کی تھی. بارش تو یہاں آپ جانتے ہیں چلنا مشکل ہوتا ہے. 2-3 بارشیں ہوئی اور سب لکڑی وکڑی جل گئی، پانی ٹپکنے لگا اور سب جو پتھر کی دیواریں سب ٹوٹ ٹاٹ جاتی تھی. اچھا جناب، اور فرش مرمر جیسے سفید پتھر، مرمر کے نہیں، مرمر جیسے سفید پتھر کے ہوتے تھے. دہلی کے مکانات زیادہ 2 منزلہ ہوتا ہے، جس کی چھت لکڑی کی بنائی جائے گی وہ 2 منزلے سے زیادہ بھی کیسے ہو سکتے. مرمر کا فرش صرف شاہی عمارتوں میں بنایا جاتا. یہ پرانی دہلی مہرولی کے اطراف میں جو مکانات ہیں ان کا خاکہ ہے. وہاں جو نئی بستیاں وجود میں آ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں مہرولی سے شروع کی زندگی اس دہلی نے، اور پھر اس کی حدود باڑہ جو ہاسپٹل ہے جہاں دلی یونیورسٹی تک ہمیں وہاں تک دلی پھیل گئی تھی. تو یہاں جو مکانات بنتے تھے وہ ان سے مختلف تھے جو مہرولی میں بنائے جاتے تھے. جو یہ لکھتا یہاں باغات ایک سیدھے خط پر لگائے جاتے ہیں. غربی سمت باغات نہیں ہیں کیونکہ ادھر عرابی پہاڑوں کا سلسلہ ہے. صحیح لکھ رہا ہے. دہلی میں 1000 مدرسے. اب یہ دیکھیے کیا آپ اگر کہیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہے تو آدھے کر لیجیے. 1000 کی 500 بھی کم نہیں ہوتی. مدرسے ہیں یہاں، ہسپتال لگ بھگ 70 ہے. یہاں بیمارستان کو دارالشفا کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں شاہجہاں نے جب ہسپتال بنوایا تھا جامع مسجد کے نیچے، آج بھی یہ وہ بلڈنگ تو ہے، وہ دارالشفا کہتا تھا. دہلی اور اس کے ماتحت علاقوں میں 2000 رباط ہیں. رباط عربی میں مسافر خانے کو کہتے ہیں، جو کہ حکومت کی طرف سے مسافروں کو سہولت وہاں پہنچانے کے مقصد سے قائم کی گئی ہیں. شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں، لمبے چوڑے بازار اور بڑی تعداد میں حمام ہیں. آپ پاشی کے پانی منہ سے رہٹ کے ذریعے نکالا جاتا ہے. پینے کے لیے بارش کا پانی جو بڑے بڑے ہودوں میں جمع ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے. ہر روز اوتر 3 کی مسافر کے بقدر یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. اسی مصنف نے دہلی کے بارے میں اور بھی چیزیں لکھی ہیں. میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، بہت وقت ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ تھا عام خیال اور عام صورتحال اس شہر کی، ان شہروں کی جو سلطنت پیریڈ میں مہرولی کی طرف بسائے گئے. میں یہ سلطنت پیریڈ کے بارے میں اور بھی ہے، کبھی اگر چھپا تو آپ دیکھیں گے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ابن بطوطہ، اس نے بھی بہت کچھ لکھا. وہ ماریشس کا تھا اور جب وہ یہاں آیا ہے اور یہاں بادشاہ کو اس نے دیکھا اور اس نے اس کی سرپرستی کی، اور جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا پیسے اٹھاؤ، اب تم آج کے بعد سے میرے سفیر ہو، جاؤ یہاں سے چین جاؤ. وہ چین یہاں سے گیا پیسے دے کر، یوں ہی نہیں پیسے دیے. آپ میرے سردار ہیں، سفیر ہیں، آپ پیسے اٹھائیں، چین جائیں، وہاں سے اپنے گھر چلے جائیے گا. تو اس نے جب یہاں کی زندگی دیکھی وہ خود حیران، بڑی مفصل گفتگو کی ہے دہلی کے بارے میں اپنے سفر نامے میں، جس کا میں آئندہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو جناب یہ
وہ ایک چیز لکھتا ہے، میں بتاتا ہوں. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ دہلی میں حوض خاص کے گرد، حوض خاص ایک بستی ہے ہمارے یہاں پہ، گرین پارک جسے کہتے ہیں، اہل طرب رہتے ہیں، اور اس وجہ سے اس علاقے کو طرب آباد کہتے ہیں. دیکھیے آپ میرے اس خیال سے متفق ہو، یہ جو طرب آباد اور اس طرح کی ہماری جو سماج میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ اس وقت زیادہ ہو جاتی ہیں جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب ہماری اقتصادی حالت زیادہ بہتر ہوتی ہے. خسرو نے لکھا ہے کہ جب محمد بن تغلق اور ایک دوسرا تغلق بادشاہ دکن سے لوٹے ہیں فتح کرنے کے بعد، تو ان کے پاس دولت گدھوں پر، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر، گھوڑوں پر لدی ہوئی تھی، اور غلام خاندان اور یہاں کے لوگ رہنے والے تھے سب افغانستان جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا خراسان کے علاقے کے تھے، بھوکے دولت ایک پہاڑ ہے دولت کا جو چلا آ رہا ہے دلی، جہاں جاتے ہیں وہاں 1000 برس پرانی سلطنتیں رہ گزرے، دولت کا مار لگا ہوا ہے، وہ سب ٹوٹ جاتے تھے. اور یہاں سب پتہ ہے یہاں لوگوں کو جن کی تنخواہیں 2 روپے دی 20 روپے 200 روپے، تو اب بیراری بہت بڑھ رہی تھی، بہت بڑھ رہی تھی. برنی نے لکھا کہ جناب ہر محلہ گانے والوں کی آواز سے گونجا کرتا تھا، لوگوں کو لا کے پیسے دیے جاتے تھے. تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا دہلی میں حوض خاص کے اہل طرب رہتے، اور اس وجہ سے اس علاقے کو طرب آباد کہتے ہیں. اور یہی اب ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ دولت آباد کا طرب آباد دہلی میں طرب آباد سے زیادہ خوشنما تھا. یہ عجائب الافسار سفرنامے کا ترجمہ ہے اردو میں، اس میں لکھتا ہے. میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، یہ فارسی اور اردو والوں سے متعلق ہے. میں بھی اسی میں اس میں انوالو ہوں، اور میرے کچھ ساتھی میں دیکھ رہا ہوں، ساتھی میں وہ اس پر غور کریں گے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ سندھ اور گجرات سے لے کر مشرقی بنگال میں چنار گاؤں اور پشاور سے لے کر کرناٹک تک اہل دہلی ہی مشترک ثقافت کے سفیر رہے. غور کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. دہلی والے خواہ فوجی ہوں یا غیر فوجی افسران جہاں بھی گئے اور ہندوستان میں ہر طرف گئے، اپنے کلچر اور دہلی کی زبان اور ادب ساتھ لے کے گئے. ہمیں بڑا فخر ہے کہ دکنی اردو کی قدیم صورت ہے. جب دلی والے دولت آباد رہنے لگے، بس گئے، انہوں نے اپنی زبان بولی جو فارسی بھی تھی اور ہندوی بھی تھی، تو ایک اس کے مکسچر سے ایک زبان وہاں پیدا ہو جسے ہم دکنی کہتے ہیں. اس سے پہلے نہیں تھی وہاں تک. تو جناب اچھا امیر خسرو نے اپنی فارسی کتابوں میں دو خاص طور پر 2 مصنفیوں میں دہلی کا بہت ذکر کیا. دیکھیے میں آپ حضرات کی اجازت سے میں جب بھی آپ حضرات کو نعمت دی جائے گی میں حاضر ہوں گا، تو میں اب آپ کو دہلی کے بارے میں خسرو نے کیا کہا ہے میں اس پر گفتگو کروں گا. بڑی بڑی گفتگو کی انہوں نے. بیشتر وہ دلی کے وہ ادبی آدمی تھے، ثقافتی آدمی تھے، تو انہوں نے یہاں کی ثقافت پہلو دہلی کی زندگی کا اس کو کیوں کیا روشنی ڈالی. تو یہ بہرحال میں نے دیکھا. تو یہ دور سلطنت میں مغلوں سے پہلے کی تھی.
میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 منٹ اور لے جانے دیجیے۔ مغل بادشاہوں میں سب سے پہلے دیکھیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے مغل بادشاہوں کا شاہجہاں نہیں، اس سے پہلے ہمایوں نے یہاں ایک شہر بسایا، اور 1533 میں جمنا کنانا شہر اور قلعے کی بنیاد رکھی، جسے ہم پرانا قلعہ کہتے ہیں، اور دین بنا اس کا نام رکھا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دی، اور 1547 میں اندرپت کے قریب یعنی لگ بھگ اسی جگہ جہاں دین پناہ تھا ایک شہر آباد کیا، شیر شاہ نے بھی یہاں ایک شہر آباد کیا۔ اب ان دونوں شہروں کو بس کچھ کھنڈرات اور عمارات ان کی یاد آتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ اس کے بعد شاہجہاں نے 12 سال گزرے میں یعنی 1638 میں ایک عالی شان شہر آباد کیا، اپنے نام پر اس کا نام شاہجہاں رکھا۔ اس شہر کے آباد ہونے کے بعد یہاں کے دوسرے شہروں کی رونق، بہت سارے شہر دلی تھے، اسی نئے شہر میں سمٹ آئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لکھی جانے والی ایک کتاب خلاصۃ التواریخ سے ایک اقتباس کا ترجمہ میں یہاں نقل کر رہا واجب سمجھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ دہلی اس دور تک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کشش کا سبب تھی۔ ساری دنیا کے لوگ یہاں کھینچے چلے آئے تھے۔ یہ ساری دنیا، میں مبالغہ نہیں کر رہا، اب کہہ دیتے نا ساری دنیا کے لوگ یہاں رہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ خلاصۃ التواریخ کا لکھنے والا سجان رائے بھنڈاری، بہت معروف کتاب ہے، معتبر کتاب ہے جو اورنگزیب کے زمانے میں لکھی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے دور کی دلی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب روم وزن، دیکھیے روم ہم اس دور میں روم ترکی کو کہتے تھے، وہ نہیں روم نہیں جو جس کا اٹلی مثلا پائے کرتے، وہ نہیں۔ زنگ اب اس کو کہتے ہیں، شام فرنگ یورپ، انگلستان ولندیز، یمن و عربستان، خراسان، خارزم، ترکستان، کابل، زابلستان، خطا و ختن، چین و کاشغر، تبت و کشمیر اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس سے زیادہ میٹروپولیٹن سٹی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اسے ام البلاد کہے تو کون مبالغہ کر رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم، یہ اورنگزیب کی دلی ہے، وہ اورنگزیب جو 25 برس یہاں نہیں رہا۔ عجیب حوث تھی تو ہر بادشاہ کو ہوتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ علاقہ فتح کرو، چلا گیا 25 برس یہاں رہا نارتھ، باقی تو جنوب میں اس کی زندگی گزری۔ اور میرے لیے بہت دردناک تھا، اور اس دن سے اورنگزیب کی شخصیت میری نگاہ میں جو کچھ تھی اس سے دگنی بڑی ہو۔ میں گیا ہوں جگہ دولت آباد کے بعد قریب، وہ اس کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جی خلد، آپ یقین جانیے شاہجہاں کے گھوڑے جہاں بنتے تھے اس سے بدتر جگہ، آپ یقین جانیے میں کوئی پتہ چلا کہ یہ اس کے خاندان کے رہنے تھے، کلبے تھے، مجھے کہنا چاہیے کلبے کوٹھیاں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں ایک بڑی فقہ کی بہت مشہور کتاب فتاوی عالمگیری لکھی گئی تھی، اس سے بڑی دلچسپی تھی۔ اسی محوطے میں، اسی کیمپس میں ایک جگہ دکھایا گیا کہ یہ جو 10-15 کمرے آپ دیکھ رہے ہیں ایک منزلہ معمولی پتھر سے بنے ہوئے، ممکن ہے اس کو پلاسٹر کبھی رہا ہو کہ یہ ان علماء کے لیے جو فتاوی عالمگیری کی تعلیف میں مصروف تھی۔ اتنی دلچسپی تھی، اوپر چند سیڑھیاں چڑھ کر آپ اوپر آ جائیں، پلیٹ فارم یہ بادشاہ رہتا تھا۔ تو جناب یہ تھی اورنگزیب کے زمانے کی دلی۔ اس کے بعد اب 18ویں صدی دیکھیں کیا شہر ہے صاحب،
آپ نے میر کا نام ظاہر ہے سنا ہے آپ سب، وہ دلی کے بارے میں شعروں کا مشہور ہے، میں بھی صرف دہرانا چاہتا ہوں۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، دیکھ رہے ہیں۔ پھر دلی شہر کے حسن و رعنائی کی وہ تصویر کھینچی ہے میر نے، جو آج بھی ہمارے ذہن میں دور تک یادوں کو چراغ روشن کر گئی تھی۔ 19ویں صدی دیکھیے اب دہلی اپنی دیرینہ شان و شوکت کو خیر بات کہتے ہیں۔ یہاں نادر شاہ نے تباہ و برباد کیا دلی کو، پھر درانیوں نے بیڑا غرق کیا، اور پھر انگریزوں نے جو کسر لگ گئی تھی وہ انگریزوں نے 1857 میں پوری کر دی، کچل دیا ان سب نے۔ لیکن دل تو جناب والا دلی شہر کے حسن و رعنائی کی وہ تصویر کھینچتی ہے اس شعر میں میر نے، جو آج بھی ہمارے ذہن میں دور تک یادوں کو چراغ روشن کر گئی تھی۔ 19ویں صدی میں دہلی اپنی دیرینہ شان و شوکت کو خیر بات کہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے بعض گزشتہ تمدن اور تہذیب کی وجہ سے، جس کی جڑیں گہری اور ہمگیر تھی اور جس کے نشانات اب تک کسی نہ کسی صورت میں باقی تھی، یہ ایک ممتاز شہر، ایک ممتاز شہر۔ تعجب ہوتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ شاہ ولی اللہ کا ہے، یہ شاہ ولی اللہ کا ہے۔ شاہ ولی اللہ وہ معمولی آدمی نہیں، وہ محدث ہے، وہ غلط بیانی نہیں کریں گے، کیا ملے گا انہیں غلط بیانی کریں؟ وہ کو مورخ چھوڑیں گے، انہیں دربار پہ اس کے بنائے ہوئے شہر کی تعریف کرنے میں صلت بھی حاصل کرنا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اور ان کے مدرسے میں سارے عالم اسلام سے لوگ پڑھنے آتے تھے، کبھی فرصت سے، وہ جو عدن سے آیا، جو مثلاً فرسیج مصر سے آیا، کئیوں سے آیا، ترکی سے آیا، پوچھتے ہوں گے تمہارا شہر کیسا ہے، اس کیا صورت ہے، دلی میں بچے تھے، اس سے ذرا مقابلہ کر کے بتاؤں تمہارا۔ تو یہ ساری اطلاعات ان کے ذہن میں محفوظ تھے، تو انہوں نے عربی میں دلی کے بارے میں قصیدہ لکھا۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں اور یہ آپ کا درد سرخط کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جو دہلی کے حالات اور دیگر بلاد پر اس کی رفت و بزرگی کے متعلق مجھ سے دریافت کر رہا، تو سن، بے شک دلی آقا اور سردار ہے، اور تمام شہر اس کی باندیاں دلی موتی ہے، اور تمام شہر سے جسیب ہے۔ عزت و منقبت تمام شہروں پر دہلی فوقیت رکھتی ہے، سوائے مکہ مدینہ بیت المقدس اور نجف کے۔ گھبرائے شام آپ کی جگہ، شاہ صاحب گھبرائے، سارا عرب سارے مسلمانوں جو مارے گئے، ساری دنیا سے بہتر ہے، مکہ سے بھی اچھا ہے، مدینہ سے بھی اقبال کے ساتھ ہوا تھا ایسا، اگر آپ کو یاد، اس نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو کچھ مسلمانوں نے پڑھ لیا تھا، اچھا مدینہ سے بھی بہتر ہے۔ اور مجھے پورا واقعہ کس طرح بیچاروں نے اپنا دامن چھوڑایا، تو اس کے باشندے یقیناً دنیا کی خوبصورتی اور رونق ہے، اپنی سرکت اور اخلاق دونوں میں، اور تکبر سے بڑی، اس میں اتنے مدارس ہیں کہ اگر کوئی دیکھنے والا گشت لگائے تو اس کو ہر جگہ کتابیں نظر آئے۔ اس میں کئی مسجدیں جن کے مینار ایسے بلند اور شان ہیں کہ اگر آفتاب میں مقابل آئے تو اس کو گہنے لگ جائے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اگر کہا جائے کہ دہلی کی زینت دنیا کی زینت، یہ باب آباد ہے، یہ پررونق ہے، ساری دنیا پررونق ہے، یہ تو جس کا وطن ہے وہ تو اپنے وطن کے بارے میں کہے۔
کیونکہ کئی باپ ایسے ہیں، مثال ہے جی وہ غریب دے رہے، کیونکہ کئی باپ ایسے ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے نیچے دریائے جنت کا پانی اس طرح بہتا ہے جیسے جنت کھڑکیوں کے نیچے سے نہر۔ جناب والا، میں آپ حضرت کا بہت بہت ممنون ہوں، آپ نے ایمانداری کی بات ہے بہت دیر مجھے برداشت کیا، اور اگر موقع ہوا تو آئندہ نشست میں میں آپ سے گفتگو کروں گا خسرو کے دہلی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے آپ سے ہوائی میں بتایا کہ دلی کے بارے میں کوئی 50 کتابیں میری نگاہ سے گزری، انگریزی میں، فارسی میں، اردو میں، اور 2-4 کتابیں تو بڑی توجہ سے پڑھی ہیں۔ ایک کتاب کو اتفاق سے ایڈٹ کرنے کا موقع ملا، وہ فارسی میں سیر المنازل۔ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو دلی کے بارے میں، یہاں کے سماجی جغرافیہ کے بارے میں لکھی گئی۔ یہ تو دلی کی تاریخ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، یہ سماجی جغرافیہ ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے، فلاں مقام کس جگہ، بازاروں میں دکانیں کیسی ہیں، لوگ کس طرح خرید و فروخت کرتے ہیں، قلعے کی زندگی کیا معنی، چاندنی چوک کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یعنی سر سید سے 22 برس پہلے لکھی گئی تھی یہ کتاب سیر المنازل، وہ بھی ایک انگریز نے لکھوائی تھی۔ اور آثار الصنادید بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اس کی تیاری میں بھی انگریزوں کی سرپرستی اور ان کا شوق بھی شامل تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان انگریزوں نے سیر المنازل لکھے جانے کی اطلاع سر سید کو نہ دی۔ دیکھیں یہاں اگر کوئی علی گڑھ کا بیٹھا ہے تو وہ تو جناب والا اب آنکھیں بند کر کے سر سید کو پوچھتے ہیں۔ میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور جو عزت نہیں کرتا میں اسے بے ادب سمجھتا ہوں۔ سر سید وہ ایک بہت بڑے محسن کے احسانات سے انکار کرتا، لیکن یہ ایک علمی معاملہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں آثار الصنادید جو اپنے مطالب کے لحاظ سے تقریباً 4 ہے سیر المنازل، تقریباً انہوں نے ذکر نہیں کیا سیر المنازل کا۔ وہ یہ تو لکھ رہے ہیں کہ جناب والا صحبائی کے ساتھ کو جب اونچائی پر کسی گڈھے ہوتے تھے تو الٹے ٹٹک کے پڑتے تھے، اور یہ سب ہے، سب ہمیں معلوم ہے۔ اس نے سیر المنازل کا جو مصنف سعید بیگ، اس نے کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس نے بھی وہ قدر پڑھے، اگر دیکھ رہے ہیں آپ، وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کس طرح ایک کربل پڑھا، سر سید کہہ رہے ہیں دوسروں سے، تاکہ لوگ ان کی کتاب کی اہمیت کو معلوم کر سکیں۔ اس کی کتاب چھپی نہیں جب تک سر سید تھے۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں کیسے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا گیا ہے، یہ تو مجھے کتب ملے، مینوسکرپٹس ملے، اور ابھی اتفاق سے مجھے جرمنی مل گیا، جرمنی سے مل گیا، تو میں دوبارہ اس پر میں نے ترجمہ کیا جو انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ تو وہ تو میں نے ایڈٹ کیے، تو میں نے ایک لفظ پڑھا ہے اس کا۔ تو میں آپ سے کرنا یہ چاہتا ہوں، ان ساری کتابوں کے لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں کچھ ایسی بات ہے جو ہم رہنے والے اس کو نہیں سمجھ پا رہے، لیکن جو صاحب نظر جو جغرافیہ داں، جنہوں نے دنیا کے دوسرے شہر دیکھے، تاریخی شہر دیکھے، وہ آگے ان کو تک بھی نگاہ پڑتی، جس سے اس دلی سماجی، خاص طور پر سماجی اور ادبی اور ثقافتی اہمیت کو ہے۔ دیکھیے میں کچھ حقیقت بتاتا ہوں۔ میں تاجکستان گیا ہوں، ازبکستان گیا ہوں، ایران گیا ہوں،
میں نے بخارا دیکھا ہے، میں نے سمرقند دیکھا ہے. کہیں میرے سفر اپنے ذاتی تھے اور کہیں مجھے بلایا گیا اور میں گیا. میں دلی والا ہوں، میں نے آپ سے اور آپ سب دلی والے ہیں جو یہاں رہے تھے. میں ایک بات عرض کرتا چاہتا ہوں، برا نہ مانے اور شریف حسین تم بھی برا نہ ماننا، یہ حقیقت ہے. دوسرا شریف حسین تم سے کہنا چاہتا ہے اب وہ یہ ہے کہ جن شہروں کا میں نے نام دیا ان شہروں کے مقابلے میں دلی سفر میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کیا ایران اور جناب والا یہ سمرقند اور بخارا میں نے دیکھا. وہ تو پورے شہر باغ ہے. کسی معمولی سڑک پر نکل جائیے، دونوں طرف پھلوں کے درخت تھے. اب کچھ فاصلوں پر بورڈ لگے کہ لگا پیڑ پر لگا ہوا پھل آتے ہیں آپ نیچے گرا ہوا آپ کا ہے. تو کچھ لوگ تھے وہاں، ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. مانگنے وانے والا تھا. میں نے اس سے بات کی کہ تم صرف بھیک مانگتے ہو؟ کہنے نہیں، ہمارے بچے اور میں یہ جو دیکھیے سامنے سڑک چلی گئی، یہاں پستے کے بعد پیڑ لگے دونوں طرف. ہم ٹوکریاں لے کر آ جاتی اور جو گرا ہوا چل لیتے، مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتے تھے. خاندان کا کھانا چل جاتا. یہاں ہے کوئی ایسا، کوئی بازار ہے ایسا ہوگا بھائی، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں پڑھا. تم خوبصورتی میں وسعت میں ایک عجیب و غریب میں دنیا دیکھ کر آئے. اور پھر یہ میں آج سے بھی کہہ رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں آپ کو. میں نے بھی پڑھا ہے اور اس پر یقین کرتا. صرف دیکھ لے گا میں ہندوستانی ہوں، مجھے یہاں کی ایک چیز عزیز ہے. دوسری یہ کہ ان چیزوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے بھی یہی چیزیں ان سب چیزوں سے اچھی لگی. لیکن ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر آیا ہوں. تیمور جب یہاں سے لوٹا ہے، جانتے ہیں تغلق کے دور میں آیا تھا تو اس نے یہاں کی عمارتیں دیکھی تو تعجب کرنے لگا. اس وقت کوئی عمارتیں نہیں تھی وہاں. وہ یہاں سے صنعتکار، راج مزدور وغیرہ وغیرہ اور سنتراش سب کو پکڑ کے لے گئے، ہزاروں لوگوں کو لے گئے. اور پھر جو عمارتیں سے بنائی ہیں میں نے دیکھی. وہ میں نے دیکھی مدرسہ ہے اس کی بیوی کے نام سے، عورتوں کا مدرسہ ہے، لیڈیز اس کا اپنا مقبرہ ہے اور اس کو عمرہ اور وزراء کے مقابر ہے. میں نے ایک بھی مقبرہ ایسا یہاں نہیں دیکھا. تاج محل الگ چیز ہے، الگ اس کا جسے ہم کہتے ہیں اس کا تو تاثر ہی الگ ہے. پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں نے نہیں بنایا. لیکن وہ بھی میں نے دیکھی. میں محسوس ہوتا تھا کہ کیا یہ دلی کے بارے میں ہم رٹے جاتے ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہم میں کچھ کمی ہے کہ ہم یہ ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ دلی دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے ایسا. میں بہت ادب سے دعویٰ کر رہا ہوں، جہاں محمد شاہ کے دور تک 260 بزرگ اس دلی میں دفن ہیں. اس کے بعد الگ ہے. میں تو آپ سے محمد شاہ رنگیلے کے دور تک ہم اس کو بدنام کرنے کے لیے رنگیلا کہتے ہیں. وہ کم بادشاہ نہیں تھا، وہ تو خوش کرنی چاہیے تھی. نادر نے جو اس کے ساتھ کیا اسے خوش کر لینا چاہیے. لیکن وہ جو کچھ برباد ہوا اپنے خاندان سمیٹ کے لیے بیٹھا رہا کہ اب جو مجھے ہو گیا میری غلطی تھا، کچھ بھی بیٹھا رہا ہوں. تمہارا جناب وغیرہ بہت بہت آپ حضرات کا شکریہ. ایمانداری کے میں نے آپ کا خود لے لیا، لیکن یہ تو اب 2-4 دن آپ کو میرے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا. اور چونکہ مجھے بھی ان کی نگاہوں سے شروع ہونا جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں یہاں ہوں، وہ کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ
محترم پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، خاتون حضرات، میں نے جب شریف صاحب کو انوائٹ کیا تو کہا تھا کہ بیان حال یہ گفتگو ہے میرا نچوڑا ہوا لہو. سچ بات ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ ایسے کہ وہ کہا کریں سنا کرے کوئی. صحیح بات یہ ہے کہ دہلی یونیورسٹی جامعہ اور انجینئرنگ کے ریسرچ اسکالرز بھی بیٹھے ہیں جو نئی نسل سے تعلق ہے، وہ بھی ہم خود سن رہے تھے. پروفیسر سلیم قبئی صاحب بھی انعامات کے ساتھ سن رہے تھے. یہاں تک کہ 82 سالہ نوجوان مصنف فاروق گلگلی صاحب وہ بھی انعامات سے سن رہے تھے. میں یہاں پہ محترمہ نگہت پروین صاحبہ، محترم حضرات رشید صاحب جو گورننگ کونسل کے ممبر ہیں، وہ لوگ بھی موجود. آپ کے لیے یہ خوشائن تھی یہ بات کہ اردو اکیڈمی کی دعوت میں کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے یہ ہال بھرا ہوا ہے اور یہ لنچ کا وقت بھی نہیں ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ توسیع لیکچر سننے کے لیے بھی اس انعامات کے ساتھ اتنے بڑے یہ شاعر ادیب کس کا نام لو، ان کے ساتھ میں نے 25 سال کا لمبا سفر طے کیا ہے. پھر سنیں گے انشاءاللہ سب کو ہمارے ساتھ معزز مہمان. اب میں خواتین حضرات محمد احسن عابد صاحب کی وجہ سے ایک دو باتیں اور عرض کر کے جناب صدر کو خدمت دوں. خواتین حضرات، معاملہ یہ ہے NIS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ڈائریکٹر اردو افسر ڈاکٹر شیخ رضا خان نے کبھی شریف صاحب سے بڑی قربت ہے ان کو، شریف صاحب بہت عزیز رکھتے ہیں اور شیخ رضا صاحب کو کبھی کہا تھا ان کا جملہ مجھے عام طور پہ انگریزی کم بولتے ہیں اردو کے آدمی، کبھی انگریزی میں کہا تھا انہوں نے پروفیسر شریف قاسمی is not only an authority on Indo-Iran cultural relation, but he is the person who is truly cultural ambassador of India since last 50 years. سچ بات یہ ہے، پاکستان، ازبیکستان، ایران کا ذکر کیا، وہ ہمارے کلچرل امبیسڈر ہیں. اور جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے یہ اندازہ کیا کہ وہ صرف ادب کی بات نہیں کر رہے تھے. تہذیب، تمدن، ثقافت، تاریخ، ادب، جغرافیہ، ان سب کا ایک مرکب تیار کیجیے تو جو شکل سامنے آئے، پیکر سامنے آئے، اس کا نام شریف قاسمی ہے. وہ آپ سن رہے تھے. میں اردو اکیڈمی کو، حسن عابد صاحب کو، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پھر اپنی جانب سے، کیونکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جس آباد کا ذکر کیا، اورنگ آباد کا ذکر کیا، آپ سبھی لوگ جائیے. ایک بات زندگی میں جو نہیں گئے ہو جانا ضرور چاہیے. 22 گھنٹے کا سفر ہے بائی ٹرین، سچکھنڈ ایکسپریس 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اورنگ آباد پہنچیے. اورنگ آباد جہاں شاہ سراج مدفون ہے اور 35 کلومیٹر کا سفر ایلورا کی طرف جائیں گے تو جن باغات کا ذکر کیا ازبیکستان اور ایران کا، وہ شریفہ و انجیر کے باغات، اور وہاں وہی غریب عورتیں ان باغوں سے توڑ کے لا کے سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی آج 2022 میں بھی آپ کو ملیں گی. حسن سجی کا مزار وہاں پہ، برہان الدین غریب کا مزار سامنے مدفون ہے، اور عالمگیر اچھی ہے نہیں. پھلوں کے باغات ایک سلسلہ دیوگری، دولت آباد ہوتی ہے، شاعری کی بات ہوتی ہے، غالب کی بات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ یہاں ساجد صاحب اس موقع سے اس سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا ہے کہ صدارت کے لیے محترم جناب ریاض عمر صاحب کو زحمت دی جائے شعر کے ساتھ کہ جناب کیف کی دلی ہے میر غالب کی، جناب کیف کی دلی ہے میر غالب کی، یہاں کسی کی طرف گالیاں نہیں چلتی. خواتین و حضرات، بہت ہی زبردست اطراف ڈاکٹر ریاض صاحب صدارتی کلمات کی. حضرات، آداب و نیاز، بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے حکم فرمایا. پونم صاحبہ کا فون آیا تھا کہ آپ نے ایک جلسے کی صدارت کرنی ہے. میں نے بہت کہا ان سے کہ بھائی میں بہت معمولی سا آدمی ہوں، کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلائیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نصیحت دباؤ جو ہے وہ بڑا مشکل سے اس سے بچا جاتا ہے. لہذا بار بار انہوں نے اصرار کیا، میں نے بحالت مجبوری اپنی رضامندی دے دی.
हाली जनाब सनाबी साहब इस जलसे के मेहमान खुसूसी साहिब लेक्चर भी आपने सुन लिया कि क्या तारीखी और मालूमाती लेक्चर उन्होंने आपके सामने पेश किया है। और हमारे जलसे के कमिटी साहब माशाअल्लाह क्या ज़बान बोलते हैं और क्या क्या बातें लंबी लंबी बातें मुख्तसर अल्फाज में कह जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ही आपने ऐसी तारीफ कर दी जिसका मैं शायद मुस्तहिक नहीं हूँ। मौजूद दिल्ली की सकाफत और तहजीब का ऐसा है कि जिसका दायरा नहीं किया जा सकता। अव्वल तो मैं एक बात अर्ज कर दूँ ताकि वो तो माफ़ कीजिएगा, मुझे इससे इख्तिलाफ है कि पुरानी दिल्ली कोई शहर है। मैंने बड़े नक्शे देखे, बहुत किताबें देखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी चीज़ें छान ली, मुझे तो कहीं लफ्ज़ पुरानी दिल्ली नज़र नहीं आया। दिल्ली स्टेशन पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है दिल्ली जंक्शन, क्यों पुरानी दिल्ली कहते हैं इसे? सारी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा, खाली दिल्ली के लिए क्यों कहते हैं? लंदन है, न्यू लंदन है, यॉर्क है, न्यूयॉर्क है। कहीं पुराना न्यूयॉर्क नहीं कहा जाता, कहीं पुराना लंदन नहीं कहा जाता। दिल्ली तो दिल्ली ही है भाई, उसको दिल्ली को दिल्ली ही रहने दीजिए, इसको नहीं और पुरानी के अंदर मत बांटिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर देखिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि दिल्ली कहाँ से कहाँ तक थी और अभी है। ये तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपनी आसानियों के लिए किया। दिल्ली 6 वो क्या कर, और 1 से लेकर अब तो 80-90 तक पहुँच गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये सब दिल्ली ही दिल्ली है, इसको इतना मुख्तसर मत कीजिए। एक दिलचस्प बात आपकी खिदमत में करना चाहूँगा कि दिल्ली के दरवाजे और वो पढ़ता हूँ और आप देखिए कि आप में से कितने लोग उससे वाकिफ होंगे और फिर उसका अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म। 13 दरवाज़ों के नाम लिखे हैं। दरवाज़ा आलम, दरवाज़ा शिकार, दरवाज़ा बुजुर्ग, दरवाज़ा कश्मीर, दरवाज़ा गज़नीन, दरवाज़ा भेलसा, दरवाज़ा मंदा, दरवाज़ा कमाल, दरवाज़ा दिल्ली, दरवाज़ा बदायूं, दरवाज़ा शहरी, दरवाज़ा हाजादार, दरवाज़ा हौजरानी। और जियाउद्दीन बल्ली ने एक और दरवाजे का जिक्र किया है, दरवाज़ा बिंदरकार। इसके अलावा शेख रुद्दीन ने लताइफ ख़ुसूसी में लिखा दरवाज़ा बगदाद। अब इतने दरवाजे जिस शहर के हों, क्या वो शाहजहां आबाद तक मुख्तसर हो जाएगा? आप देखिए तो सही। ये सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट की ईमानदारी गई है कि उन्होंने अपनी आसानी के लिए डाक तकसीम करने के लिए इतने दरवाजे। अब एक दरवाजे का अगर हम आज लिखने लगेंगे और वजह तस्मिया में बताने लगूंगा तो शायद ऐसे कई लेक्चरों की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर एक के साथ कोई ना कोई तारीख की वाबस्तगी भी है और कोई ना कोई अहमियत है। एक चीज़ और अर्ज करूँगा, मेरे हिसाब से दिल्ली के साथ बड़ी बदकिस्मती रही है और शायद उस बदकिस्मती ने खुशकिस्मती ने बदल दिया। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, आप फोटोग्राफर तो जानते हैं, आजकल तो खैर बड़ी आसानी से फोटो ले लेते थे मोबाइल पर, लेकिन पहले जो दस्तूर था वो यही था कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते थे। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जो नेगेटिव हैं हमारे पास हम उससे पॉजिटिव निकाल दें, और क्यों नहीं निकाल सकते, कोई वजह नहीं कि ना निकालें। ये अपने सोच की बात है कि कैसे उसको पॉजिटिव बनाएं। चंद अपराध का जिक्र करना चाहूँगा, कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। दिल्ली कॉलेज के जो तालिब इल्म हैं और रहे हैं या उन्होंने दिल्ली कॉलेज की तारीख के बारे में कुछ पढ़ा होगा, मैं जिक्र करता हूँ शमसुल उलमा मुंशी तकाउल्लाह साहब, रियाजी दान थे, बहुत बड़े रियाजी दान थे। उसी के मुकाबले में इसी दिल्ली कॉलेज में मास्टर रामचंद्र थे,
آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب میں نے کالج میں پڑھانا شروع کیا تو اس وقت وہاں پروفیسر ہری شنکر صاحب تھے، وہ دونوں بھی میتھمیٹکس کے استاد تھے اور آج تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہری شنکر صاحب کو تو خود دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات کی۔ صرف آنکھ کا اشارہ کافی ہوتا تھا، لڑکوں کو سمجھانا ہوتا تھا، زمانہ ہوتا تھا، آنکھ کے اشارے سے اور ہاتھ کے اشارے سے سارے کام ہو جاتے تھے۔ یہ اسی دلی کی پیداوار سے۔ لالا مہیشور دیال کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بہترین ٹاکر، بہترین لکھنے والے۔ ان کا ایک مضمون اتنا مشہور ہوا جو انہوں نے دلی کے پھیری والوں کی آوازوں کے بارے میں لکھا اور پھر وہ آل انڈیا ریڈیو سے نشر بھی ہوا بار بار قسطوں میں۔ کیا کیا زمانے، کیا کیا باتیں، کیا کیا الفاظ، کیا کیا شعر انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں مولوی احمد سعید صاحب بھی تھے، کاشف گپتا صاحب تھے، اور لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے، پرانی عمر کے لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا ان کو۔ خواجہ محمد شفیع صاحب تھے، ان کی بیٹھکیں مشہور ہیں۔ دلی کے شعراء اور ادبا وہ جمع ہوتے تھے، وہ شاعر نہیں تھے۔ اتفاق سے مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا لاہور میں، لیکن یاد کرتے تھے اور بہت یاد کرتے تھے، مگر یہ بھی کہتے تھے، مجھے انہوں نے پرچہ لکھ کے دیا کہ میں دلی نہیں آؤں گا۔ خواجہ مہندر سنگھ بیتی صاحب ان کو بہت بلایا کرتے تھے کہ آپ آئیے، لگا آؤں گا تو صحیح ہندوستان، لیکن دلی نہیں آؤں گا۔ اب دلی میں میرے لیے کوئی جگہ ہے نہیں، مجھے وہ پسند نہیں۔ کنور مہندر سنگھ بیتی صاحب یہاں دلی کے مشہور آدمی تھے، شاعر بھی تھے، شاعروں کی نظامت بھی فرماتے تھے، لوگوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ رائے بہادر رام کشور تھے، وائس چانسلر دلی یونیورسٹی کے تھے، اتنے مشہور آدمی تھے اپنی جگہ۔ رائے بہادر سرخیری نام کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، کیا کیا ان کے نام سے باتیں مشہور ہیں۔ ایک ابھی پریس کا ذکر کر رہے تھے ہمارے بزرگ، لالا شمبھو ناتھ صاحب دوسرے پریس والے تھے جو دلی پرنٹنگ پریس والے تھے، اور ان کے ہاں ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے اسٹیفن کالج میں، اشتیاق حسین قریشی، بار بار جاتے تھے۔ یہ ایک چیز تہذیب کی بات کے سلسلے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ فاصلے کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ جو ملاقات ہوتی تھی وہ ادب اور تہذیب کے بارے میں، ملت اور خواہش کے بارے میں، ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس میں پازیٹیو ہی پازیٹیو تھا۔ یہ نیگیٹو کی باتیں تو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کل اتفاق سے ہمارے جناب شفیع ایوب صاحب کا رات کو ٹیلی فون آ گیا، بہت عرصے کے بعد ان کو یاد آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کل سنیں گے آپ سے، اور قصے سے سنیں گے۔ انہوں نے خاص طور سے ایک لفظ قصوں کا استعمال کیا تھا۔ چلیے میں 2-3 قصے آپ کو سنا دیتا ہوں دلی والوں کو، ان کی ایمانداری کے۔ میرا تعلق تاجر برادری سے ہے، ان سے رہا ہوں، میں ہی رہا ہوں، اور اتفاق سے میرا مضمون بھی اردو نہیں ہے، فارسی بھی نہیں ہے، مینجمنٹ۔ لیکن ان تاجروں کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو، ایک صاحب کا ذکر ہے دلی میں چاندنی چوک جیسے علاقے میں بہت بڑی دکان تھی، حاجی صاحب وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ میز کرسی کا کوئی تماشا نہیں تھا اس وقت، سب دری چاندنیاں ہوتی تھیں، جیسے جیسے بڑے تاجر ہوئے اسی حساب سے فروش ہوتے تھے۔ ان کے پاس دیوبند سے مولانا حضرات بہت آیا کرتے تھے اور مختلف کاموں اور وہاں ٹھیکہ لگاتے تھے، وہ دوپہر کو آرام کے لیے، کھانے کے لیے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک مولوی صاحب وہاں آئے اور شاید گرمی کا موسم تھا، تو بازار میں بھیڑ تھی، کچھ ہوا، ان کا کرتا پھٹ گیا۔ حاجی صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سوئی دھاگا ہوگا، میں ذرا اس کو سی لوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے منشی سے کہا یا کارندے سے کہ بھائی ایک وہاں سے گٹی لاؤ، گٹی کا ڈبہ لاؤ۔ ان کے وہ یہی بیچتے تھے، تو نئے ڈبے میں سے ایک نئی گٹی نکالی اور ان کو نکال کے دی، اور اپنی تراز میں سے، میٹیس کی تراز میں سے ایک سوئی نکال کے انہوں نے تھوڑا سا 1 گز کے قریب دھاگا توڑا اور اس کو گٹی کو واپس کر دیا۔ حاجی صاحب نے وہ گٹی اٹھا کے ڈبے میں نہیں ڈالی، اپنی تراز میں رکھ دی۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب، بھائی حاجی صاحب میں نے تو اس کی طرف ایک دھاگا لیا ہے، اس کو اسی واپس رکھ دیجیے ڈبے میں۔
साथी के साथ बिक जाएगा। तो देखिए क्या फरमाते हैं, मैं दौर की बात बता रहा हूँ। कहने लगे कि भाई इसमें लिखा हुआ है 200 गज, और कहने तो क्या हुआ, 1 गज ही तो कम हुआ। नहीं भाई, मेरा घाट जो है वो मुझे मेरे पास इसलिए आता है कि मुझे उसको मुझ पर भरोसा है कि जो मैं माल लूंगा वो वही दूंगा जो इसमें लिखा हुआ है। किसी को क्या पता चलेगा? नहीं जनाब, मैं अपनी चाट को खत्म नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लोग भी इसी दिल्ली में थे और एक नहीं और बहुत से होंगे दिल्ली के कोने खतरे में कहाँ पड़े होंगे। दिल्ली के तरफों की एक और बात आपको बताता हूँ, सबको मालूम है। आप लाल किले की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए और सामने तक अगर आपकी नजर बहुत ही अच्छी है तो बदबरी मस्जिद का दरवाजा भी नजर आ जाएगा। दाएं बाएं देखते चलिए, दिल्ली की सारी, हिंदुस्तान की सारी तहजीबों का मजमूआ नजर आ जाएगा आपको दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में। एक तरफ देखिए कितना बड़ा मंदिर भी है, उससे आगे चलिए जनाबे वाला गुरुद्वारा शीशगंज भी है, उसके बिल्कुल बराबर में सुनहरी मस्जिद भी है। दाएं तरफ देखिए तो गिरजाघर भी है। क्या क्या चीजें नहीं है, ये कहाँ नजर आएंगी? आप सारी दुनिया घूम जाइए। मुझे तो मैंने भी थोड़ा बहुत सफर तो किया है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा ऐसी जगह कहाँ है। लिहाजा हमें दिल्ली की इन बातों की कदर करनी चाहिए। दिल्ली की जबान की बात करेंगे, हर एक की जबान अलग अलग। गुस्ताखी माँ हो, आप जूते वालों में चले जाइए, आपके अच्छे नहीं समझेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं आपस में और किस तरह बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं उर्दू बोल रहे हैं, आप समझेंगे नहीं कि क्या कह रहे हैं, कि किस तरह गार्ड से कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक उसमें तमन्नी घर में सुना दो, गार्ड उनके पास आया, जूता देखा, जूता पसंद किया, कहने का है, उन्होंने दाम बताए, जेब से तोली, जेब में कमी भी, मैं कल आन के दे जाऊंगा, आप मुझे हाँ ले जाइए। वो कम तेज नहीं थे हजरत, उन्होंने क्या किया कि जूते के डिब्बे में दोनों जूते एक ही पैर में डाल दिए। अल्लाह आपका भला करे। वो घर पहुंचे हजरत, बड़ी खुशी खुशी से घर वालों को दिखाया, नया जूता लाया हूँ, ऐसे कर दिया हूँ, कुछ कम रह गई। अब जो देखा तो पहन रहे तो एक पैर हो गया था, दूसरा को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे दिन पहुंचे, तब जाके पैसे दिए, तब दोनों का भला हुआ, उनको जूता भी मिल गया, उनको पैसे मिल गए। तो ये दिल्ली वालों की भी मिसालें ऐसी भी। एक और मिसाल देता हूँ, एक और सच्चा सुनाता हूँ आपको। रोजाना रबाब का नाम आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर बात था एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, आज भी है, मगर बीच में उजड़ गया था, कुछ भी नहीं था। जनाब क्या हुआ कि वैसराय साहब को मधु किया लोगों ने। वो इसलिए भी का बाग था जैसे गौर क्लब का बाग है, वो क्लब है, सॉरी जैसे गौर क्लब टाइप है, NSCI है, बल्कि और उससे बेहतर जिमखाना क्लब है। वहाँ मेंबरशिप बड़ी मुश्किल से मिलती थी। जिमखाना क्लब में तो भाई शायद पैदाइश से पहले इजरात कराना पड़ता है, तब कहीं जाके नंबर आता है। वहाँ एक साहब से उसको चाय के लिए बुलाया गया था, चाय पर नाम होता है कि भाई यहाँ चाय आप आइए। हुआ ये कि उस जमाने में तक तो कुछ है नहीं, लकड़ी जलाई जाती थी, कागज जलाए जाते थे, तो वहाँ कागज की कमी पड़ गई। भाई चाय कैसे बनाया जाए वैसराय साहब के पास, इसमें मुबादला हो सकता है। तो एक दिल्ली के रईस थे, वो मेंबर थे, हाजी बख्श लाई साहब, वो बख्श लाई सिगरेट वाले कहलाते थे, बड़ा जबरदस्त कारोबार था, जिले के कलकत्ते तक। तो रिवायत है, सीना पसीना आई है, मैंने देखी ना, मैंने उसको देखा कभी, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत सा मुबादला है कि उन्होंने अपने कार्यालय को ड्राइवर को हुक्म दिया कि जाके गाड़ी की सीट के नीचे डिब्बा रखा है, उसमें नोट हैं, वो ले आओ, वो जला के चाय बनाई गई। मेरे ख्याल से उन्होंने इजहार किया होगा कि हम चाय नोट बना के भी बना सकते हैं, मगर बनाई नहीं होगी, लेकिन रिवायत ये चली आ रही है कि नोट जला के वैसराय के लिए चाय बनाए। ऐसे भी लोग थे
مگر یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کلکتے میں جا کے اتنا بڑا مسافر خانہ بسلائی مسافر خانہ آج بھی وہاں موجود ہے، وہاں قلوۃ اسٹیٹ پہ چلے جائیے، مولانا شوکت علی روڈ کہلاتا ہے وہ، وہاں پہ اتنا بڑا مسافر خانہ انہوں نے بنایا۔ ہاں ہاں ضرور، بہت لوگ جو دلی سے جاتے ہیں وہ وہیں ٹھہرتے ہیں، وہ بڑا غریب پرور ہے وہ مسافر خانہ۔ ایک اور صاحب کا ذکر کروں، ایک اور قصہ ہے کہ بڑے رئیس آدمی تھے، بہت ہی رئیس آدمی تھے۔ فتح مسجد کے آگے سامنے ایک کورونیشن ہوٹل ہے، کورونیشن ہوٹل تو وہ بعد میں بنا تھا، اس سے پہلے وہاں کچھ اور چیزیں بنی ہوئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ کسی صاحب نے دوسرے رئیس صاحب نے وہاں سوچا یہ کہ اس کو خرید کے تھیٹر بنایا جائے، سنیما ہاؤس نہیں کہتے تھے اس زمانے میں، تھیٹر ہی کہتے تھے۔ تو وہ لوگ حاجی صاحب کے پاس پہنچے اور حاجی صاحب سے ذکر کیا کہ صاحب یہاں تو مسجد کی بڑی ہے، اس کے سامنے تھیٹر بنے گا، بالکل اکراس روڈ جو ہے اس سے کسی طرح بچائیے۔ تو اس زمانے میں وہاں ان کے پاس بیبی آسٹن کے نام سے گاڑی تھی، تو اس جگہ کی نیلامی ہو رہی تھی، وہیں ٹاٹا قبرستان میں رہتے تھے، وہیں سے گاڑی میں آئے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بولی لگائی انہوں نے، وہ بولی چھوڑا لی، وہاں تھیٹر نہیں بننے دیا اس حساب سے، اور اس کے بعد ان کو مبارکباد دینے والے ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، ہندو بھی نہیں چاہتے تھے دلی کے رئیس کہ یہاں آ کر کے کوئی تھیٹر اس قسم کا مسجد کے سامنے بنے۔ انہی صاحب نے ان کی تجارت دلی سے لے کے کلکتے اور کلکتے سے لے کے جاپان تک تھی۔ جاپان میں کوبے شہر میں پہلی مسجد بنوانے والے وہ حضرت، اتفاق سے میرے نانا حضور سے حاجی محمد ابراہیم صاحب جاپان والے، انہوں نے فتح اسکول میں سارا کا سارا بنوایا، ساری کارروائیاں کتب صاحب کے فلیٹ میں ہوئی، جس میں سنی مسجد اوقاف کے ممبر صاحب اور سیکرٹری صاحبان بھی شریک تھے۔ جلسہ بعد میں اینگلو عربک اسکول کے گراؤنڈ میں ہوا 1927، اور آج یہ دیکھیے 5-6 سال رہ گئے، 100 سال ہو جائیں گے، سینکڑوں شاگردوں نے اس سے پہلے اٹھایا۔ اس زمانے میں صرف ایک مدرسہ تھا، اینگلو عربک اسکول، ختم، پوری دلی میں اور کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے ایسے ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ آج بھی میں کہوں گا کہ عمارتیں آج بھی بن رہی ہیں، بہت خوبصورت عمارت بنی۔ دلی کی موجودہ دلی کی عمارتوں میں ایک ایڈیشن میرے حساب سے اکشردھام مندر کا، کیا خوبصورت مندر بنا ہے، برلا مندر ہے موجود ہمارے پاس، بہت خوبصورت ہے۔ اکشردھام مندر جو بنایا ہے، اب تک اگر کچھ لوگ نہیں گئے ہوں دور سے دیکھیں تو کیا خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ ایک مثال ایسی ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو یاد رکھنے سے خود ہم اپنے دل میں ان فاصلوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کو تصور ہے کہ کہیں ایسے فاصلے مسلمانوں کے دلوں میں زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمیشہ نگیٹو سے پازیٹو سوچیے تو بہت اچھا ہے۔ ایک آخری بات کا ذکر کر کے ایک بتاؤں گا، ویسے تو دلی کا کوئی ذکر ہو اور میر کے شعر کا ذکر نہ ہو کہ کیا بولو بات پوچھو پورا کیا کیا انہوں نے کہہ دیا وہاں جا کر کے، لیکن میں اس کا ذکر نہ کر کے ایک اور کا ذکر کروں گا۔ عجیب بات ہے، ہاں ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں، کچھ لوگوں کے لیے تاریخ کے چھوٹے دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہاں پہ اردو کا مندر تھا، اس مندر کا نام ہی اردو کا مندر تھا، یہ شاہجہاں کے زمانے کی بات ہے۔ اور کیسے بنا؟ وہ ان کی فوج میں ایک جینیوں کی فوج تھی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے پنجاب ریجمنٹ ہے، فلانی ریجمنٹ، دماغی ریجمنٹ، وہ جینیوں کی فوج تھی شاہجہاں کے زمانے میں، اور بڑے بڑے بیرکس تو ہوتے نہیں تھے، جو فوج ٹھہرے گی کہاں، وہ کہیں نہ کہیں کوئی خیمہ چھوڑداری وغیرہ لگائی، اس وقت اسے کہتے تھے اراوٹی۔ میں نے تو پہلی دفعہ یہ لفظ پڑھا تھا، بہت دیر تک سوچتا رہا کیا معنی ہو سکتے ہیں، پھر ڈکشنری دیکھی ادھر ادھر، اراوٹی کہتے ہیں چھوٹا تمبو، چھوڑداری۔ تو وہ وہاں کوئی جینی سپاہی تھے، انہوں نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے چھوٹی سی مورتی رکھ دی تھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ جیسا ہوتا ہے وقت کے ساتھ وہ وہاں پوری عمارت کھڑی ہو گئی، اس کا نام اردو مندر ہو گیا، اور اردو لفظ رکھا گیا
ترکی زبان میں جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا لشکری زبان تھی، بعد میں وہ پھر لشکری منظر کہلانے لگا، لیکن پہلا نام اس کا اردو منظر تھا۔ دیکھیے یہ شاہجہاں کے زمانے کی بات ہے، وہاں تو کوئی ایسا ہندو مسلم فساد نہیں ہوتا تھا، وہاں کوئی ایسی دوری نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ کے بعد جیسا بھی میں نے ذکر کیا تھا اس کا ذکر کر کے ختم کروں گا بات کو۔ ایسے تو کہنے کو اتنی باتیں ہیں، کرسچن اسکول بنانے کا ذکر کرنے لگوں، ابھی ایک میڈیکل سینٹر بنانے کا ذکر کرنے لگوں کہ کس طرح عوام نے مل کر یہ سب کیا ہے۔ دلی کے سلسلے میں اجڑنے کے باوجود یہ بس گئی۔ احمد شاہ ابدالی آئے، نادر شاہ آئے، قدر ہو گیا، قدر نہیں میں تو آزادی تھی، اور آپ ہی سب آج کل تو یہ کہتے ہیں آزادی کی پہلی لڑائی 1947 ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ دلی کو اجاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دلی بن جاتی ہے۔ کیوں نہیں؟ کوئی تو بات ہے اس کی مٹی میں۔ شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا ایک ہاں دلچسپ بات ہے، اس لیے نانے کو دن چاہ رہا ہے کہ دلی والا کون ہے؟ کئی دفعہ بحث ہوتی تھی، آپ مجھے بتائیے، اپنے آپ میں آپ سے پوچھوں گا، جب مجھ سے کوئی یہ کہے کہ عید بقرعید کے موقع پر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں تو عید منانے وطن جا رہا ہوں، تو بھائی دلی والا کون ہوگا؟ بھائی دلی وطن ہے تمہارا یا وہ وطن ہے تمہارا؟ پھر کہاں کے دلی والے ہو؟ بھائی یہ ہے جو عید بقرعید تہوار یہاں شادی بیاہ یہاں کرے وہ ہے اصل دلی والا، چاہے وہ ایک ہفتے کا ہو، چاہے وہ 10 دن کا ہو، چاہے 15 دن کا ہو۔ بالکل، میں تو اس کو مانتا ہوں، آپ اپنے چاہے کوئی اور چیز لگا دیں اس کے اندر۔ ایک آخری بات جو ہے، دیکھیے بڑے بڑے شاعروں نے بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں دلی کے بارے میں۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے قبلجی کی بات سنیے جو اس نے دلی کے بارے میں کہی۔ جب دلی اجڑتی تھی تو لوگ خاص طور سے پچھلی دفعہ غدر کے بعد کی بات ہے کہ کچھ لوگ لکھنؤ گئے، کچھ حیدرآباد گئے، تو ایک قبلجی صاحب یہاں تھے، بڑے مشہور تھے، لیکن بہرحال جب جہاں دیکھا کہ بھائی کاروبار تو چل ہی نہیں رہا، کوئی روزگار کی کمی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا بیل گاڑی تیار کی اور چلنے لگے۔ راستے میں ان کو جامع مسجد کے مینار نظر آ رہا ہے، اللہ بھلا کرے، تو انہوں نے کچھ کیسے سمجھے کہ تھے چھوٹے تھے، ان کی بات سنیے کہ انہوں نے اپنے اشعار کس طرح ترتیب دی ہے۔ اور گاڑی تو بھی میاں گاڑی باندھ پھیر، اور گاڑی تو بھی میاں گاڑی باندھ پھیر، اب بھی پھرے نہ یہاں سے تو قسمت کا جان پھیر، اب بھی پھرے نہ یہاں سے تو قسمت کا جان پھیر، دلی کا شہر چھوڑ دکن کو نہ جائیں گے، ساری یہاں نہ کھائیں گے، آدھی ہی کھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ایسی باتیں سنتے رہیں۔ شکریہ۔ میں کہہ ہی نہیں سکتا، یہ بہت برا تھا۔ واقعی توسیع لیکچر پہ کچھ کہنے کی گنجائش بھی نہیں تھی، اور یہ ڈاکٹر ریاض عمر صاحب کے پاس اپنی یادوں کا خزانہ ہے، وہ آپ سے شیئر کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر ریاض عمر صاحب۔